अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट 9:30। बात हम सबसे पहले करेंगे कराची में जो इस वक्त पानी की किल्लत है। किल्लत तो शायद छोटा लफ्ज़ है, एक बहुत क्राइसिस है। कहा यह जा रहा है जितना डिमांड है उससे शायद 50% पानी सप्लाई हो रहा है। उसके अलावा आज हमने नाज़रीन ट्विटर के थ्रू लोगों से पूछा कि क्या मसला है, में कुछ बेहतरी आई है, तो बहुत से ट्वीट्स आए। ये कहा गया कि जो टैंकर माफिया है उसके तो मज़े हैं, फिर ये कहा गया कि कराची तो बिल्कुल लावारिस है, फिर ये कहा गया यहाँ तो साइन की हुकूमत है और जो भी कुछ चले वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो किस्सा मुख्तसर, लोग बहुत परेशान हैं और पानी के हवाले से हालात कुछ बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये ज़रूर बात दुरुस्त है कि आज कराची के वाटर और सूरज बोर्ड के जो एमडी साहब हैं, उन्होंने सुबह जियो वगैरह और चैनल्स पे हम देख रहे थे, अनाउंस किया कि टैंकर जो हैं वो तमाम लोगों को पानी मुफ्त सप्लाई करेंगे। अब क्या कराची में जितनी किल्लत है उसको ये तमाम इतने लोगों को पानी मिल पाएगा इस फ्री टैंकर पॉलिसी से? इस पर भी बात करेंगे। और ये भी याद रहे नाजरीन के इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कहने के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान को मुल्क ऐसा डिक्लेयर किया जाएगा जहां के वाटर क्राइसिस होगी। लेकिन अभी उस 2020 को तो 5 साल बाकी हैं। कराची की सिचुएशन जो पिछले हफ्ते 10 दिन से दिखाई दे रही है, उससे तो लगता है कि कराची की क्राइसिस कुछ बहुत ही सीरियस बनती चली जा रही है। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमें कराची से ज्वाइन किया है आरिफ अलवी साहब ने, पीटीआई के लीडर हैं, और आरिफ अलवी साहब ने पानी के हवाले से कुछ काम भी किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। हमारे साथ एमपीए एमक्यूएम के लीडर खालिद इफ्तिखार साहब हैं कराची से। और कराची से नाज़रीन हमने हुकूमत से चाहा बहुत कि कोई हमें मिले जो हुकूमत का मौक़िफ़ दे, तो सियासी जो उनकी लाइन अप है उधर से तो हमें नहीं कोई मिला। लेकिन हमें ज्वाइन किया है सैयद हाशिम रजा जैदी साहब, ये एमडी हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। मैं आरिफ अलवी साहब आपसे शुरू करती हूँ कि ये आपने अभी सुना कि ये कहा गया कि मुफ्त वाटर टैंकर्स जाएंगे और लोगों को पानी सप्लाई करेंगे, और पानी के हवाले से आपने भी काफ़ी काम किया, इस पे आपने भी तहकीक वगैरह की। तो इस वक्त क्या मौजूदा सिचुएशन है? ये मौजूदा सिचुएशन बहुत खराब है। इनफैक्ट 50% जी पानी की जरूरियात कराची को नहीं मिल रही, 50% भी नहीं मिल रही। ये जो इन्होंने कहा, ये बात कही कि टैंकर के जरिए, जैदी साहब ने ये फरमाया कि टैंकर मुफ्त सप्लाई होगा। मैं कहता हूँ अगर ये पानी पाइपलाइन में ना जाए तो ये महीना भर भी टैंकर से मुफ्त सप्लाई करें तो लोगों को नहीं मिलेगा। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि ये ऐसा क्राइसिस है, और मैंने आज मुख्तलिफ फोरम्स पर ये बात लिखी है कि जैसे बिजली का क्राइसिस आया जिसमें पूरी कौम मुत्तहिद है इस बात पर कि मुशर्रफ साहब के एरा के अंदर जो बिजली के प्रोजेक्ट्स अगर निगलेक्ट नहीं होते तो ये कैफियत नहीं आती। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि एमक्यूएम के 25 साल और पीपल्स पार्टी के पिछले 6 साल, एमक्यूएम मुसलसल इक़्तिदार में रही है, एक्सेप्ट एक आध ब्रेक हो 1-2 साल का। K4 जो कराची के पानी का प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी के एतबार से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इस बात की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। ये आज का क्राइसिस नहीं, ये मुसलसल क्राइसिस है, ये सालों का क्राइसिस है कि पानी नहीं मिल रहा, और प्रेडिक्टेबल था कि ये कैफियत आएगी। पैसे नहीं है K4 के लिए, ये पिछले दिनों किसी मिनिस्टर ने ये भी फरमाया। मैं कहता हूं कि लाड़काना के लिए हर साल 20-20 अरब और 18-18 अरब से यानी स्पेशल पैकेज फॉर लाड़काना डेवलपमेंट दिया गया, जो लाड़काना भी नहीं पहुंचा। यानी मुझे बड़ी खुशी होती कि ये लाड़काना के भाइयों में वहां उस शहर में स्पेंड हो जाता। तो 60-70 अरब रुपए पिछले सालों में वहां लाड़काना डेवलपमेंट पैकेज के तौर पर गए, जो करप्शन का शिकार हुए। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं मिसाल ये दे रहा हूं कि कराची के पानी के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। कमाल की बात है। और इन्होंने K4 स्कीम, जिससे कराची की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, और ये प्रेडिक्शन है कि अगर आज भी K4 भी लग जाए तो पानी की रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है। मगर नसीम, मैं 1-2 बातें और कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि कंजर्वेशन के एतबार से फिलहाल जब क्राइसिस है तो मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ लोगों से कि जिनके यहाँ पानी पहुंच जाता है वो कंजर्व करें। बहुत अहम बात है, ये फ्यूचर के लिए भी बड़ी अहम बात है।
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اعتبار سے بھی کہ دریا کے پاس بھی ہو تو وضو کم پانی سے کرو، از انوائرمنٹلی اس سے اچھا ساؤنڈ ایڈوائس نہیں مل سکتا۔ ایک تو لوگ خود بھی احتیاط کریں ویسٹیج کے اعتبار سے، دوسرے میں کہتا ہوں کہ ایمرجنسی میجر، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہیز بین سیویرلی پولیٹیسائزڈ، یعنی ہمیں تو وہ اخباروں سے پتا چلتا رہتا ہے کہ ایم کیو ایم نے وہاں خوب بھرتیاں کی ہیں، جیسے پی آئی اے میں بھرتیاں ہوئی تھی تو پی آئی اے کا آپ جانتی ہیں کیا حال ہوا کہ ضرورت سے کہیں زیادہ امپلائمنٹ ہوئی۔ کراچی سیوریج عارف الوی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں پر آئیں، میں چاہوں گی کہ ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ خالد افتخار صاحب موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ 25 سال سے ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں حکومت کر رہی ہے، تو اس کا اس میں بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے آج کی کرائسس میں۔ جی خالد صاحب۔ شکریہ۔ دیکھیں، کرائسس تو اس وقت کراچی کا یہ حقیقتاً ایسا ہے کہ جب کل تحریک التوا ہم نے پیش کی تھی سندھ اسمبلی میں، تو جو پہلا جملہ میں نے عرض کیا تھا اپنی اسپیچ کا، وہ ابتدا یہ کی تھی کہ صاحب اس وقت کراچی میں شہریوں کی پانی کے لیے حالت یہ ہے کہ اگر کراچی کے شہریوں کو آپ یہ جا کر بتا دیں کہ کل قیامت آنے والی ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ کل تو قیامت آنے والی ہے لیکن آج پانی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ ہے حقیقت کہ جو ہم فیس کر رہے ہیں روزانہ کے بنیاد پر اپنے علاقوں میں جا کر۔ اور میں سمجھتا ہوں جو عارف بھائی نے جو باتیں کی ایم کیو ایم کے حوالے سے، وہ یقیناً ان کو سوٹ کرتی ہیں، ان کی پالیٹکس کو سوٹ کرتی ہیں، اس لیے کہ بیسڈ جو ہے وہ صرف الزامات کے اوپر ہے اور نفرت کے اوپر ہے، سولوشن کے اوپر نہیں ہے۔ سولوشن کے اوپر ہوتا تو ان کے ایک ممبر جو اس پروگرام میں ابھی 10 منٹ بیٹھ کے چلے گئے۔ اب ہم بتا رہے ہیں نا، اب 2007 میں جس وقت K3 کا پروجیکٹ ایم کیو ایم نے لانچ کیا تھا، 100 MGD اس شہر کو اضافی پانی کا دیا گیا تھا اور سپلائی جو ہے 650 تک پہنچ چکی تھی، اس وقت ہی 2006 میں ہی K4 کو کنسیو کر دیا گیا تھا، اور آج 2015 ہے اور آج تک وہ پروجیکٹ پہ ایک پیسے کا کام نہیں ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ پہلے ایکنک نے اسے ریجیکٹ کر دیا کہ 1200 کیوسک کراچی کا پانی تھا کوٹا، وہ اویل کر چکی ہے، ہم نہیں دے رہے پانی۔ پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ ایم کیو ایم کے اراکین نے جو ہے وہ موشن موو کیا اور ارسا سے 500 کیوسک مزید جو ہے اپروو کروا کے دوبارہ ایکنک کو بھیجا۔ 2011 میں یہ اپروو ہو گیا پروجیکٹ، اور 2011 سے اس وقت 2015 ہے، نہ وفاق اس کے لیے دینے کو تیار ہے، نہ صوبہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو لاجک لے کر آتے ہیں، نفرت کی سیاست اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو لاجک لے کر آتے ہیں کہ ایم کیو ایم نہیں کریں، اب ایم کیو ایم اپنے ووٹرز کو پانی نہیں دینا چاہتی، مطلب یہ آپ کون سی سائنس اٹھا کر لائے ہیں کہ جس پہ اس مدے پر اس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں؟ نہ کہ ایم کیو ایم کا ساتھ دیں، نہ کہ ایم کیو ایم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو 2 سال بعد جگا دیا، اور جس کی وجہ سے آپ نے پہلی دفعہ کراچی کے کسی ایشو کے اوپر پریس کانفرنس کی، نہیں تو آپ دھرنے سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ تو یہ اچھا اس کو چھوڑ دیں آپ افتخار صاحب، کی سیاست کریں۔ افتخار صاحب دیکھیں نا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایشو تو پانی کا بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن بات یہی ہے کہ جب اسی تسلسل سے عارف صاحب فرما رہے تھے اپنی باتیں اور مسلسل ایم کیو ایم کا ہدف تنقید بنا رہے تھے، آپ کاش کہ اس وقت انٹرپٹ کر کے یہی جملہ بولتی کہ آپ ایشو پہ بات کریں، ایم کیو ایم کو آپ بار بار بھائی وہ کہہ رہے تھے نا آپ دھرنے پہ نہیں، آپ دھرنے پہ نہیں، آپ ان کے پانی کی پالیسی کو اور اس کے اپروچ کو آپ کرٹیسائز کریں گے، میں سنوں گی، میں تو اس حوالے سے بات کرتی ہوں، آپ فرمائیے۔ بالکل یہی میں کروں گا نا، دیکھیں نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، دیکھیں مدعا کیا ہے اس وقت، پانی کی سپلائی جو ہے اس وقت مدعا ہے جس میں سب سے بڑی ذمہ دار حکومت سندھ ہے، اس لیے حکومت سندھ نے جان بوجھ کر جو ہے پچھلے 4 سالوں میں جب سے یہ اپروو ہوا ہے، ہر سال 1 بلین روپے اے ڈی پی میں دکھانے کے لیے رکھتے رہے۔ اے ڈی پی میں ابھی بھی 849 ملین رکھے ہیں، 1 پیسہ آج کی تاریخ تک 9 مئی تک انہوں نے ریلیز نہیں کیا، اور اب سال 30 جون کو اگلے مہینے ختم ہونے والا ہے۔ یہ پرفارمنس ہے جو بکس کے اندر ہے موجود۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے کون سا ایسا دروازہ ہے جو نہیں کھٹکھٹایا؟ عارف الوی صاحب آپ نے سنا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مقصد صرف یہی وہ کہہ رہے ہے کہ کہ سیاست ایسی کریں کہ سیاسی جماعتیں اس ایشو پر ساتھ کھڑے ہو کر سیاست کریں، ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر، الزام کی بنیاد پر اگر آپ سیاست کریں گے تو لوگ 246 اب ان کو جواب آپ دینے دیں۔ ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے متعدد مرتبہ کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی نہ کسی ہم لیڈر کو کہیں، ریپریزنٹیٹیو کو کہیں کہ وہ آ کے موقف بیان کرے، لیکن
कोई भी नहीं अभी तक आया। मालूम नहीं क्राइसिस ऐसी है कि वो बात नहीं करना चाह रहे। बहरहाल जी, आरिफ अलवी साहब। नसीम, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं नफरत की बात कर रहा हूँ क्या, कि मैं कह रहा हूँ कि अब कराची में पानी नहीं मिल रहा? क्या मैं नफरत की बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत जिम्मेदार रही है? हुकूमत के ऊपर और पॉलिसीज पर क्रिटिसाइज किया जाए नफरत की बुनियाद पर? कौन सी नफरत? मेरे लफ्ज से कैसी नफरत निकली है? मेरे लफ्ज अल्फाज से हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पता नहीं किस डायरेक्शन में ले आते हैं। धरने पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। कराची के पानी के ऊपर बात करें सिर्फ, ये कहते हैं कि 2006 में हमने अप्रोच किया था प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा बनाया हमने। 2006 के बाद आप हुकूमत में रहे, सारी जिम्मेदारी एक्नेक की, इन्होंने कह दिया जी एक्नेक ने अप्रूव नहीं किया, तो फिर यही क्या कर रहे थे हुकूमत में? यानी आज कराची, अगर कराची को पानी नहीं मिल रहा, लोग प्यासे फिर रहे। अगर एक्नेक की जिम्मेदारी नहीं है, अगर एक्नेक की उन्हें खत्म करने नहीं कर पाया, तो या तो आप इस्तीफा दें या मैं इस्तीफा देता हूं। चले इफ्तिखार साहब, हम आएंगे वापस। नहीं बताया खालिद साहब, जवाब का मौका मिलेगा आपको, आप उनको बात करने दें, आपको जवाब का मौका मिलेगा। जी आरिफ, हुकूमत बीच में नहीं बोला था, इतना इखलाकियात के ऊपर काबू रहना चाहिए। आरिफ अलवी साहब जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने अभी भी ये बात की है, मैंने कहा जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत भी रहो अच्छा हफ और कड़वा थू। उन्होंने कहा मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव करना था, बजट तो नहीं किया। मैं आज की बात करने को तैयार हूँ, इसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिम्मेदार है पानी का, तो इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया जानती है कि 17,000 ये 13,000 मुलाजिम हैं और वहाँ 7,000 मुलाजिमिन की भी जरूरत नहीं। किसने भर्ती किए, इसको भी छोड़ता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज क्या करना है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये कहते हैं 2006 में से इन्होंने कहना शुरू किया, सिर्फ कहने से काम नहीं चलता। मैं कहता हूँ कि करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो एक्नेक जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, और एमक्यूएम तो बड़ी मासूम है कि इन्होंने कह दिया था कि पानी की जरूरत है। मैं कहता हूँ अगले 17 साल में कि पानी की कितनी सख्त किल्लत है, क्या मैं बरीज़ में आ जाऊंगा कहकर? नहीं हुआ तो हम तो बड़े मजबूर हैं। तो हुकूमत में क्यों थे? इतना बड़ा क्राइसिस के कराची प्यासा है और हुकूमत में रहे, प्रेडिक्ट नहीं कर सके। तो सारा करप्शन का बेइंतहा मामला है कराची के अंदर। कराची के अंदर करप्शन हमेशा रहा है। वाटर टैंकर माफिया हमेशा। क्राइसिस क्यों आ रहा है? क्यों गर्मी बढ़ रही है? क्राइसिस इसलिए आ रहा है कि हब में पानी नहीं है। क्राइसिस इसलिए आ रहा है कि कराची को जनरली पानी की सप्लाई की बड़ी सख्त किल्लत है और कई सालों से है। अब भी मैं ये कहता हूँ कि ये जो आपने फरमाया कि जैदी साहब ये कह रहे हैं कि मोस्ट सप्लाई किल्लत को हैंडल नहीं कर सकेगा, मगर यकीनन एक अच्छा कदम है। बहुत सारे इक़दामात के अंदर ये भी एक अच्छा कदम है। अच्छा, मैं जरा जैदी साहब के पास जाना चाहती हूँ कि जैदी साहब आप ये बताइएगा, जो आरिफ अलवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इस बोर्ड में तो ज़रूरत है 7,000 लोगों की और 13,000 लोग हैं और बहुत सी सियासी भर्तियां हुई हैं, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे या खामोशी इख्तियार करेंगे? नहीं, मैं पब्लिक 2 बातें जरूरी, अगर आप इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम नसीम, आपको बहुत बहुत। मुझे अगर इजाजत दें 1 मिनट की, तो मैं थोड़ी सी पोजीशन क्लियर करूं कि जो हमने फ्री टैंकर्स का अनाउंसमेंट सुबह वो किया था, वो सारे कराची के लिए नहीं था, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कराची के लिए था, जिसके 3 टाउन यानी बल्दिया, अपना औरंगी और नॉर्थ कराची, इन 3 जगहों पे चूंकि पानी की पंपिंग हमारी पूरी नहीं हो पा रही। उसकी 2 वजह हैं। एक तो पानी हमारे यहाँ कम, थोड़ा सा कम है, उस पर 2 पंप हमारे खराब हो गए। ये पंप होते हैं बहुत बड़े बड़े, ये पुराने बहुत हैं, 40, 45, 50 साल पुराने पंप हैं, तो अब ये बनते भी नहीं। तो एक पंप हमारा KSP की वर्कशॉप में जो हसन अब्दाल है वहाँ गया हुआ है, और एक पंप हम लोग की कोशिश कर रहे हैं डाइयाँ बनवा के, पुर्जे बनवा के कि वो ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा तो 21-22 मिलियन गैलन का फर्क पड़ेगा नॉर्थ कराची के इलाके। ये कब तक ठीक होगा जैदी साहब? ये 2 दिन या 3 दिन का मैंने टाइम दिया है उनको। ये 10-12 दिन से, मैंने जैसे कहा ना, इसके बहुत बड़े बड़े पुर्जे होते हैं जो अब नहीं मिलते, तो उनको बनाना पड़ता है, पूरी डाई बनती है पूरी। नहीं, जरा मुझे ये जरा समझा दीजिएगा कि आप जब फरमा रहे हैं ये बात, तो मुझे बहैसियत एक शहरी के सुन के जरा हैरानगी होती है कि एक जो पानी सप्लाई का सिस्टम है उसमें अगर एक पंप खराब हो जाए तो फिर 8, 10, 15 रोज शहरियों को इतनी ज्यादा मुसीबत से गुजरना पड़ता है। क्या कोई सिस्टम नहीं होते बैकअप के? नहीं नसीब अरब, मेरे ख्याल में आप इसको गलत ले गई। मैं ये कह रहा हूँ 100 मिलियन गैलन हब से आता था, जैसे अलवी साहब ने फरमाया, वो अब नहीं आ रहा। तो हम वो एक शहर के पानी से, जो बाकी शहर का पानी था,
وہاں سے 100 ملین نکال کے ان علاقوں کو دے رہے ہیں جہاں پہلے ہب کو دیتے تھے، جہاں پہلے ہب سے دیتے تھے. تو اس والے پانی میں وہ ہم پورا 100 ملین نہیں دے پاتے کیونکہ باقی شہر بھی ہے. تو ہم نے تقریباً 70 ملین گیلن پانی نارتھ کراچی کو پمپنگ شروع کی، جو ہماری ایک 84 انچ کی لائن ہم نے اسی مقصد کے لیے ڈالی تھی کہ اگر خدا نخواستہ ہب میں مسئلہ ہوگا تو پھر ہمیں پانی یہاں سے دینا پڑے گا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کراچی میں پانی اتنا ہی آ رہا ہے جتنا 4 مہینے پہلے آ رہا تھا، یا 5 مہینے یا 2 سال پہلے. ہمارے پرانے پمپس کی ان ایفیشنسی کی وجہ سے ہے کہ ان کی اب ایفیشنسی جیسے نئے پمپ کی ہوتی ہے ویسی نہیں رہی. 40-50 سال پرانے پمپس ہیں جیسے میں نے کہا، اور ان کی ایک اسکیم ہے ان کے دھابیجی پہ 4 پمپوں کو چینج کرنے کی. معاف کیجیے گا، بدقسمتی سے وہ تھوڑی سی اسکیم ڈیلے یوں ہوئی کہ اس میں سیپرا اور پیپرا کے کچھ آبزرویشن آ گئے تھے اور ہم اس کو دوبارہ سے ارجنٹلی ریٹینڈر کر رہے ہیں. وہ بھی آ جائے گا. لیکن یہ جو پانی کا جو ایشو ہے، یہ ٹینکر مافیا بھی آپ نے کہا تھا. ٹینکر مافیا اصل میں وہ لوگ ہیں، یہ مافیا میں نہیں کہتا، یہ ٹینکروں کے مالک ہیں وہ لوگ جو کہ انلیگل ہائیڈرنٹس بنا کے کراچی میں وہاں سے پانی کھینچ کے اور بیچتے تھے. ہم نے 187 ہائیڈرنٹس رینجرز کی مدد سے ختم کیے، اور یہ زیادہ تر نارتھ کے اوپر سے 84 انچ کی لائن پہ ہماری ان کو ختم کیا. اور ان کو ختم کرنے سے یہ ٹینکرز فارغ ہو گئے جو وہاں سے پانی بھرتے تھے. اب ہمارے جو لیگل ہائیڈرنٹس ہیں 22، اب وہاں سے صرف پانی بھرا جا رہا ہے. وہ ہم نے اسٹریٹجیکلی خود جگہوں کو سلیکٹ کر کے آکشن کیا. ایک پروسیس ہوتا ہے پروکیورمنٹ کا، اس پروسیس کے تحت وہ ان کو دیا گیا ہے. اب وہاں سے یہ جو اتنے 6,000 یا 5,000 ٹینکرز فارغ ہوئے ہیں لیگل ہائیڈرنٹ سے، اب وہ پریشان ہیں کہ ہم ان کو پانی نہیں ملتا بیچنے کے لیے. تو پہلے اگر وہ 5 پھیرے دن میں لگاتے تھے تو اب 1 لگاتے ہیں، اور وہ 1 پھیرے میں 5 کی قیمت لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے کل کے اخباروں میں بھی یہی کراچی کے عوام سے اپیل کی تھی کہ مہنگا ٹینکر اگر وہ خریدتے ہیں تو ہمیں کم سے کم فون کر کے اس ٹینکر کا نمبر بتا دیں. تو ہم پھر لوگ ڈرتے ہیں FIR کرانے سے. جی یہ آپ جی آپ نے ہم خود FIR لوگوں کی طرف سے، ہم اپنی طرف سے FIR درج کرانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو ہم کنٹرول کریں گے. پانی کا جیسے الوی صاحب نے کہا کہ پریزرویشن بہت ضروری ہے. اسکیم K4 جو ہے وہ اپنی شروع ہو چکی ہے، اور اس کی کنسلٹنسی اور ڈیٹیل ڈیزائننگ شروع ہو گئی ہے. یہ دسمبر میں غالباً جنوری میں یہ کنسلٹنسی کا ایوارڈ دیا گیا تھا. یہاں پہ کمپنی ہے اس کو. لیکن یہ زیدی صاحب جو بات کر رہے ہیں خالد افتخار صاحب، اس کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو پلاننگ کا اور فورکاسٹ کا بھی بہت مسئلہ ہے. یہ تو یہ نہیں کہ کوئی ایک خرابی پیدا ہو گئی، یہ تو کچھ چیزیں پروجیکٹ بھی ہونی چاہیے تھی کہ بھئی یہ جو پمپس ہیں یہ اتنے سال پرانے ہیں، ان کو بہتری ان کو یا ریپلیس کرنا ہے یا ان کو ان کی مینٹیننس بہتر. تو مجھے تو یہ بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ دس از obviously an issue of bad management also. نسیم مجھ سے پوچھ رہی ہیں میں افتخار صاحب سے. جی خالد افتخار صاحب. جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس سال کا بھی ابھی اگر آپ لے لیں گے تو اس سال کے جو واٹر بورڈ کے 4 بڑے پروجیکٹس ہیں، میگا پروجیکٹس جنہیں کہلاتے ہیں نا، تو یہ K4 ہے، ایک 65 MGD کا ہے، ایک کنسٹرکشن آف 100 MGD دھابیجی پر ہے، اور ایک اپ گریڈیشن ہے ان کے 100 MGD کی، وہ بھی دھابیجی پر ہے. تو یہ 4 پروجیکٹس ہیں ان کے، اور 1 ارب روپے اس سال کے لیے رکھے گئے ہیں. اب تک کہ آج کی ڈیٹ تک اس پہ ایک پیسہ بھی جو ہے ریلیز نہیں ہوا ہے آج کی ڈیٹ تک. تو یہ حکومت سندھ گورنمنٹ نے کرنا تھا، ریلیز سندھ گورنمنٹ نے کرنا تھا. یہ حکومت سندھ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ حکومت سندھ کی بات کر رہا ہوں میں. اور جہاں تک عارف بھائی نے بات کی تھی پچھلے 7 سالوں میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنی ایک ذاتی حیثیت میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ صدر سے شروع ہو کر وزیر اعظم صاحب، چیف منسٹر صاحب سندھ کے، اور لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب کے پاس میرے پاس اتنا بڑا پلندہ موجود ہے لیٹرز کا، جو TCS کے ساتھ جو ہے میں ایک شخص کو کرتا رہا ہوں تواتر کے ساتھ. آج تک کسی نے جواب نہیں دیا مجھے. ہاں لیکن مجھے جواب کہاں سے ملا؟ مجھے جواب ملا ورلڈ بینک سے. میں نے ورلڈ بینک کو بھی لیٹر لکھا، میں نے ایمبیسڈر فرانس کو بھی ایک لیٹر لکھا، اور انہوں نے بھی مجھے جواب دیا، اور دونوں نے مجھے یہ جواب دیا پازیٹیولی کہ آپ اپنی کورسپونڈنس کو ری روٹ کر لیں
صوبہ سندھ کی طرف سے، تو ہم جو ہے اس پروجیکٹ پہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات میں نے فلور آف دا ہاؤس بھی انہیں بتائی. لیکن مسئلہ سب سے بڑا کراچی کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو وفاق کا یہاں کوئی کانسٹیٹوئنسی ہے، نہ یہاں صوبے کی کانسٹیٹوئنسی ہے. لہٰذا آپ پانی ملے کراچی کو، کراچی والے پانی پیاس سے مر جائیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے، ان کا ووٹ بینک جو ہے ڈسٹرب نہیں ہوگا. ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا ایم کیو ایم کا. اس لیے یہاں یہ سب سے بڑی اس چیز کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جس ٹائپ کی پالیٹکس ہو رہی ہے نا وہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ رہ گئی ہے. وہ پارٹیسپیٹری جمہوریت جو ہے نا، جو شراکتی جمہوریت جس کا تصور ہونا چاہیے. پانی کے ایشو پہ بھی سٹرائک کر دیکھیں میں بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں، بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں، بالکل کرنے کے لیے تیار ہے. اور اب یہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اگلا مہینہ رمضان کا ہے. لوگوں کی ایک حد ہوتی ہے جو برداشت کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر کرائسس بڑھا تو یہ کہاں تک جائے گا. اچھا زیدی صاحب، محلات ہیں جو ان کے جو عیاشیاں ہیں، یہ سب جو ہے دھری کی دھری رہ جائیں گی. زیدی صاحب، جو خالد افتخار صاحب نے بھی کہا کہ اس پورے سال میں جو 4 پروجیکٹس کے لیے 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا، اس میں سے کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں 65 MGD کی جو ریلیز ہی نہیں کیا بتا رہے ہیں وہ اس کی PDWP ارجنٹلی میں نے رکھوائی ہے. پر کل منڈے کو ACS ڈیولپمنٹ وسیم صاحب سے ریکویسٹ کر کے ہم نے اس کی کل ہماری PDWP ہو رہی ہے. یہ اپروو اسکیم ہے اور یہ جیسے ہی آئے گی ریلیز کا. اچھا اس کا مطلب یہ کہ ہی از رائٹ کہ ابھی تک ریلیز کچھ نہیں ہوا. عارف الوی صاحب، واٹس دا وے فارورڈ؟ بڑی اہم بات ہے کہ خالد صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر ایشو ہے جو یہ سب ریکویسٹ کرتے رہے مگر اس کے باوجود پیروی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں اس کو ہائر لیول پر جانا چاہیے. واٹر کنزرویشن کے اعتبار سے میں زیدی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی پلان لوگوں کو بتائیں کس انداز سے کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف اور یقیناً MQM اس کے اندر ہاتھ بٹائے گی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ واٹر کنزرویشن کرو، کیونکہ مسئلہ جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. میں پرائرٹیز کے اعتبار سے سندھ گورنمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ جی میں نے آپ کو مثال دی لاڑکانہ ڈیولپمنٹ پلان کا، جو خرچ نہیں ہوا، خرچ ہو جاتا تو میری تسلی ہوتی. 60 سے 70 ارب روپیہ ان دا لاسٹ 4 ایئرز وہاں پر بھیجا گیا ہے، 20 بلین روپیز ایوری ایئر. میں کہتا ہوں کہ خرچ ہو جاتا کوئی اعتراض نہیں. میں کہتا ہوں کہ کراچی کے پانی کے ایشو کو نگلیکٹ کرنے کے اعتبار سے سندھ گورنمنٹ اس کے اندر پیش رفت کرے. اچھا ہم پھر کہتے چلیں کہ ہم نے متعدد مرتبہ کوشش کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ سے کسی نہ کسی ریپرزینٹیٹیو کو بلائیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے. بہرحال جو کراچی کے پانی کا مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت تو لگتا ہے تمام جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں، وہ الگ الگ کھڑی ہیں، ہر ایک دوسرے سے شکایت کر رہے ہیں. اوبویسلی تمام جو لوگ ہیں وہ تو رولنگ پارٹی سے شکایت. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم اس پروونس کی بات کریں گے جہاں کے تمام سیاسی جماعتیں، حکومت اور اپوزیشن مل کر کے ایک موقف انہوں نے اختیار کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے. KP کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ منگل کے روز یہ طے پایا ہے کہ تمام لوگ CM سمیت وہاں سے چلیں گے، CM ہاؤس سے، پشاور سے، اور آ کے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر دھرنا کریں گے اور سٹرائک کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف. وہ کس پہ اور کیوں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اب ہمارے ساتھ رہیے گا. اس صوبے کے ساتھ وابدہ ہر شکل میں ظلم کر رہے کیوں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ وابدہ کیسے سدھرے گا. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ بس میرے خیال میں سارے ڈنڈا اٹھا لیں اور ان کی پٹائی کر دیں، اور کوئی راستہ نہیں. منگل کے روز 12 تاریخ صبح 10 بجے KP ہاؤس سے روانہ ہوں گے اور اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. دھرنا راؤنڈ نمبر 2 یہ اب PTI کی جو حکومت ہے KPK میں اس نے اناؤنس کیا. ابھی آپ نے سنا جو CM ہے پرویز خٹک صاحب، انہوں نے کہا بہت گرجے بر سے بہت سی باتیں انہوں نے کی، کچھ ڈنڈے ونڈے مارنے کی بھی بات کی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہمیں پرابلم ہو رہا ہے بجلی کے حوالے سے اور جو ہمیں بجلی نہیں دے رہا سینٹر
फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरासर जो कसूरवार है वो खुद ही फेडरल गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा वापडा जो है वहाँ मसला वहाँ है, और उन्होंने कहा अगर इस मसले को सुलझाया नहीं जाएगा, उनका चोरी भी वापडा वाले कर रहे हैं उनके कहने के मुताबिक, इनएफिशिएंसी भी वहाँ है, और अगर इसी तरह रवैया रहा फेडरल गवर्नमेंट का तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम पेस्को जो वापडा की ही एजेंसी है वहाँ, पेशावर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन, उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह रवैया रहा तो वहाँ के एहलकारों से सिक्योरिटी वापस ले लेंगे और दफातर को भी सील कर देंगे। तो इन अ सेंस डिक्लेयरिंग वॉर। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये नाजरीन कि केपीके की गवर्नमेंट जो है उसमें जाहिर है खुद पीटीआई और सिराजुल हक साहब यानी कि जमात इस्लामी, लेकिन साथ साथ उनके पीएमएलएन के जो वहाँ लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हम आपको ज्वाइन करेंगे, और एएनपी जो असल में हरीफ जमात है उन्होंने भी कहा हम ज्वाइन करेंगे। तो लगता ही है कि मल्टी पार्टी धरना होने वाला है। और नाज़रीन तारीख दी गई है मंगल 12 तारीख यानी कि मई 12 48 घंटे के बाद। अब ये क्या होगा, धरने के थ्रेड से क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पोजीशन को बदलेगी, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन स्टूडियो में मौजूद हैं शौकत यूसुफ जई साहब, ये एमपीए हैं, पीटीआई के लीडर हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। नाज़रीन हमें फोन लाइन पे हाजी अदील साहब हैं, सीनियर लीडर एएनपी के, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। बहुत जनाब। अच्छा जी, आपसे शुरू करते हैं यूसुफ जई साहब के क्या बात है फिर से धरना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी बातचीत से मुमकिन नहीं थी ये चीजें हल हो? देखिए जी, मेरे ख्याल से जब मुश्तरका मफादात के हवाले से जब भी सूबों का इजलास होता है वफाक के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मान ली जाती है, लेकिन मानने के बाद उस पर अमल नहीं होता है। और यही हमारे साथ हो रहा है। जैसे कि हमारा बिजली का इशू है और ये बहुत अरसे से हो रहा है कि उसको 6 अरब रुपए पे कैप कर दिया गया है, जबकि एक टेक्निकल कमेटी बनी थी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसको चेयर किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे उसूली इत्तेफाक कर लिया, मान भी लिया, लेकिन मानने के बावजूद उस पर अमल नहीं हो रहा। तो फिर क्या रास्ता रह जाता है? असम्बली के अंदर हमारे वज़ीर आला ने उस दिन जो स्पीच की, आपने अभी दिखाए उसके क्लिप थोड़े से, उसमें उन्होंने ये भी ऑफर किया कि अगर नून लीग के जो दोस्त थे उनसे कहा कि अगर आप वज़ीर आज़म से टाइम ले सकते हैं तो ये सूबे का इशू है, बहुत सारी पार्टियां, इसमें JUI है, इसमें शेरपाव ग्रुप है, इसमें NP है, इसमें नून लीग है, इसमें मतलब PTI है, जमात इस्लामी, तो इसका मतलब है कि सूबे का इशू है। तो क्या सूबे के इशू को सुनने वाला है कोई प्राइम मिनिस्टर जो सुन ले इस इशू को? तो उन्होंने कहा कि अगर वो इशू को सुनते हैं तो हम धरना नहीं देंगे, तो हम जाके तो आपके साथ आ रहे हैं। तो यही तो इसलिए कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? मालूम नहीं मुसद्दिक मलिक साहब प्राइम मिनिस्टर को किधर लगाए हुए हैं बजाय के अहम इश्यूज पे। तो ये बहुत अच्छा, बड़ा तो ये बता दें नाज़रीन के लिए कि एक बस इसका बिजली का इशू है या कोई और भी? नहीं, और भी इश्यूज हैं, जैसे काशगर गवादर रूट का इशू है, ये मेन ऐसे इश्यूज हैं। और जैसे गैस का हमारे 18 अमेंडमेंट के बाद ये उसमें लिखा गया है कि जो वसाइल जिस सूबे के हैं उसका उस पे हक पहला उस सूबे का होगा। अब गैस हमारे पास इजाफी है, ये तस्लीम भी कर लिया है वफाक ने, हमें उस पर उसूली तौर पे एग्री भी कर गया कि हमें देंगे, हम बिजली प्रोड्यूस करके वापस नेशनल ग्रिड को देंगे, ठीक, लेकिन हमें उस पे अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही प्रैक्टिकली। तो ये सारी चीजें क्या हम बिजली पैदा करके दे दें? आप जा रहे हैं अच्छा, तो गवादर का रूट हो गया, इसका इशू हो गया, बिजली का इशू और गैस की अब हम प्रोडक्शन कर पाए या नहीं। तो हाजी अदील साहब आप बताइएगा, आप अपनी ऑपोजिशन जमात यानी कि ऑपोजिशन तो आप हैं लेकिन ऑब्वियसली आपकी पॉलिटिकल कंपेटिटर जमात के साथ आप भी हमने सुना है कि धरने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग भी, तो आपके भी ये 3 इश्यूज हैं जिनकी तरफ इन्होंने अभी निशानदेही की है यूसुफ जई साहब ने। शुक्रिया बहुत। धरने का तो ये नई टर्मिनोलॉजी है, एहतजाज और जिरगा मुश्तरका हमने हमेशा किया, जो चाहे वो हमारी हुकूमत थी, हमसे पहले हमारे बाद MMA की हुकूमत थी, और जो हमारे सूबे के मसाइल हैं उस पर तकरीबन हर हुकूमत ने जंग की है। अलबत्ता पिछली हुकूमत जो हमारी थी उसमें हमने एक कामयाबी हासिल की कि 110 अरब जो ट्रिब्यूनल का फैसला था
वो जनाब जरदारी साहब की मेहरबानी की वजह से हमें उसकी इंस्टॉलमेंट मिलनी शुरू हुई, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट इस साल मिल रही हैं। इसके अलावा दूसरी जो कामयाबी हमने हासिल की थी साउथ NFC अवार्ड में, जिसका मैं मेंबर रहा हूँ, हमने दहशतगर्दी के हवाले से 1% डिविजिबल पूल का हासिल किया है। और ये भी इसी वजह से कि उस वक्त हमारी और हमारी इत्तेहादी पार्टी की सूबे में भी हुकूमत थी, वफाक में भी थी, जो तकरीबन 25-26 अरब रुपए पहले साल बना था और इस साल तक उसका कोई 27-28 अरब पैसा बन रहा है, जो कि इस साल वो ख़त्म हो रहा है अगर नया NFC अवार्ड आ जाए तो। इसके अलावा गैस के मामले पे हमने 80, जैसे मेरे भाई शौकत ने कहा, 18 अमेंडमेंट्स में भी और इससे पहले भी आईन में ये था, और इस पर अदालतों के फैसले भी हैं कि जो सुबह गैस पैदा करेगा या जिस इलाके में गैस पैदा होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होगी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो गैस जनूबी अजला में पैदा हुई, और ये मैं आपको बताऊं कि इसकी जो क्वांटिटी है जो अभी ज़ेर ज़मीन है वो बलूचिस्तान से ज़्यादा है। अच्छा, तो आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं? और ये जो हम तो इत्तेफाक करते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ मरहलों पे हमने जिरगे बुलाए और कामयाबी भी हासिल की। अब लगता ये है कि ये नेट आइडल प्रॉफिट पे 3 फैसले हुए मुख्तलिफ। पहले तो आइन में 1990 के आइन 1990 में आइन के मुताबिक AGN काजी फार्मूले के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 3 मरतबा फैसला किया कि ये रकम देनी चाहिए। 1990 में हमें पहली दफा 6 अरब मिला, अगले साल वो कोई 7 अरब के करीब बना। तो उस वक़्त की जो मियाँ साहबी की हुकूमत थी उन्होंने कैप कर दिया 6 अरब तक। फिर एक ट्रिब्यूनल बैठा तो 1990 से लेके 1990 से लेके 2005 तक की रकम पर जो अजाफी रकम थी वो 110 अरब थी, और प्लस ये फैसला हुआ था कि जितना डिले होगा उस पर 10% मुनाफा दिया जाएगा। वो 210 अरब तो पिछली हुकूमत ने हमने हासिल किया, और हम मुनाफे की बात कर रहे थे। फिर हम इलेक्शन हो गए, नई हुकूमत आई, वो तकरीबन 57 अरब रुपया हुकूमत वफाक के जिम्मे बनता है। लेकिन 205 से लेके अप टू डेट 2015 तक ये 10 साल इस पर न AGN काजी फार्मूले के तहत अमल हो रहा है, ना ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक अमल हो रहा है कि जिसमें हर ग्रेजुअली हर साल 10% बढ़ाया जाएगा। और तीसरा एक और फैसला हुआ था जो कि हमारी हुकूमत के आखिरी 2 सालों में फेडरल हुकूमत के साथ उस वक्त की, कि हमें आप 1.11 रुपया 1 पैसे के हिसाब से पर यूनिट मुनाफा दें जितनी हमारी बिजली पैदा होती है। तो वो कोई 17-18 रुपए बनती है, जिसकी डिमांड अब हमारी मौजूदा हुकूमत भी कर रही है सूबे की। इस पर फैसला हुआ, वफाक ने तस्लीम किया। जब ये नई हुकूमत वफाक की आई, उन्होंने भी इनके साथ माना। कई मीटिंग्स में यानी PTI और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी आपस में जो मीटिंग की माना, लेकिन देते नहीं है, मानते सब बातें हैं। चले जी, अब आपकी तकरीबन बड़ी क्लियर हो गई पोजीशन के क्या मसला क्या है जी। पैसे आप अग्रीमेंट कर देते हैं, फिर डिलीवर नहीं करते, और ख़ासतौर पे बिजली के हवाले से जो प्रॉब्लम है वो भी आपके सामने आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को आप टाइम भी नहीं निकलवा सकते इतना कि वो बैठे और इनसे बात करें कि इनको एक्चुअली ट्यूसडे को, मंगल को ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं? देखिए, वजीर आला साहब जो हैं वो 12 CCI की मीटिंग में आते हैं। ये 2 मुख्तलिफ सियासतें हैं ना। एक सियासत तो वो है जो CCI की मीटिंग के अंदर वो लेकर आते हैं, जिसके अंदर स्टेट्स क्राफ्ट की सोबराइटी होती है, जिसके अंदर सोबर तरीके से बैठ के हम गुफ्तगू करते हैं और बेशुमार मसाइल जो हैं उनको बाकायदा तय किया जाता है, और उसके अंदर कई फैसले होते हैं। और एक सियासत वो है लास्ट कब थी CCI की मीटिंग? अभी कुछ मेरे ख्याल कुछ अरसा पहले हुई। कुछ अरसा माने मुझे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मगर कुछ ही अरसा पहले हुई है, और वक्तन फवक्तन होती रहती। और कुछ वो सियासत है जो उस कमरे से निकलने के बाद होती है। कमरे में आते हुए अंदाज और होते हैं, कमरे से बाहर निकल के अंदाज कुछ अक्सर मुख्तलिफ हो जाते हैं और बदल जाते हैं। जहां तक धरने की सियासत है, ये कोई आज की सियासत तो है नहीं, ये तो चल रहा है। जिस वक्त मुल्क थोड़ा सा मोड़ मुड़ता है और किसी रास्ते की तरफ चलने शुरू होते हैं, तो हमारी क्योंकि सियासी बसीरत के अंदर हम रियासत और सियासत में तफरीक नहीं करते,
اس وجہ سے جیسے ہی نظر آتا ہے کہ یہ 40-50 ارب روپے کی اب سرمایہ کاری ملک کے اندر ہونے لگی ہے، تو اسی وقت کہا جاتا ہے کہ اچھا بھائی پہلے اس سرمایہ کاری کو تو روکو، کہیں یہ نہ ہو کہ اگلی حکومت جو ہے وہ... حاجی دیل صاحب، آپ سرمایہ کاری کو روکنا چاہ رہے ہیں اور آپ دھرنے کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں سرمایہ کاری کو روکنے میں پاکستان مسلم لیگ کے جو وزیر ہیں PND، یہ خود شامل ہیں اس سازش میں، اس لیے کہ جب ہم نے اس مسئلے کو چھیڑا سینٹ میں پہلی مرتبہ، اور میں نے یہ مسئلہ چھیڑا کہ یہ کاریڈور جو بن رہا ہے اکنامک کاریڈور، اس کا روٹ تو اب کیا ہے بتائیں ہمیں، تو انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا۔ آپ سینٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، آج جو اشتہار یہ دے رہے ہیں اخباروں میں، کچھ میں نے آج اشتہار دیکھا، وہ بھی اس میں بھی کافی کنفیوژن ہے، لیکن جو جواب ان کے محترم وزیر صاحب نے سینٹ میں دیا تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ پھر دوسری مرتبہ ہم نے یہ مسئلہ چھیڑا، ہمیں صحیح جواب نہیں ملا، پھر میں نے فارن افیئر کمیٹی کے اجلاس طلب کیے، وزیر صاحب تینوں مرتبہ نہیں آئے، اپنے افسران کو بھیجا، اور افسران نے فارن افیئر کمیٹی کی میٹنگ کی ریکارڈنگ سینٹ میں موجود ہے، آپ طلب کر لیجئے، منگا لیں۔ ان کے افسران نے مانا کہ جو پہلا راستہ تھا جو کہ میاں والی سے ہوتا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان اور پھر زوب کوئٹہ وغیرہ کی طرف سے تھا، اس کے ساتھ، اور سب سے چھوٹا تھا، اور اس کے ساتھ ایک ریل کا روٹ بھی تھا، اور اس میں اس لیے ہم نے تبدیلی کی کہ یہ موٹر وے تو ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہم صرف ملتان سے آگے سکھر تک بنا لیں گے، اور سکھر سے حیدرآباد، اور وہ آلریڈی تو ڈیر کی بھی ایک چھوٹی سی سڑک اویلیبل ہے، تو ہمارا کام شروع ہو جائے گا، ہم بعد میں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا کہ جو دوسرا ویسٹرن روٹ ہے، آج اخبارات بھی اشتہار میں کچھ اور آ رہا ہے کہ جناب وہ تو ہم 15 سال کے اندر بنائیں گے، 2030 تک وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑا سازشی یہ جو ایڈوائزر اور وزیر اعظم کے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ کا دشمن آپ کے ہی گھر میں ہے، اب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایک بڑے سیدھے سادے مسئلے کو جو کہ تمام قوم کا مسئلہ تھا، اسے اس نے پنجاب ورسز آل ریمیننگ پاکستان کیوں بنا دیا؟ حاجی صاحب، اس پہ تو ویسے 13 تاریخ کو سب جا رہے ہیں، میرا خیال ہے اسفندیار ولی صاحب بھی جائیں گے کہ پرائم منسٹر نے تو میٹنگ بلا لی ہے۔ اس قدر کنفیوژن کریٹ کی ہے کہ ان کی باتوں پر اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ بریفنگ کون دیں گے؟ وہی وزیر صاحب دیں گے جو کہ سینٹ کو بریفنگ نہیں دے سکے، جو یہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی میں تشریف لانا گوارا نہیں کر سکے۔ ان کے تو وزیر، میں معافی چاہوں گا کہ اگر وزیر داخلہ خفا ہوتے ہیں تو سینٹ آنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کے وزیر آ کر غلط وہاں بریفنگ دیتے ہیں، کمیٹی بلاتی ہے، طلب کرتی ہے، آتے نہیں ہیں۔ ان کا تو یہ رویہ ہے۔ اب وزیر اعظم کے سامنے وہ کہہ دیں گے کہ جی ہم نے تو تینوں راستوں پہ کام شروع کرنا ہے، بلکہ آج کے اشتہار میں کہا کہ ہم تو ویسٹرن لائن پہ کام بھی کر دیں گے، اور لیکن کچھ دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے ہم نے کام جو جی ٹی روڈ ہے یا جسے موٹر وے، اس پہ کام شروع کیا ہے، تو ان پہ کیا اعتبار کرے؟ اچھا بتائیے جی، آپ کی تو بات کلیئر ہو گئی، یہ بتائیے مصدق کہ یہ بات اب منگل کو اگر یہ پلان کر رہے ہیں، اگر کیا پلان تو کر رہے ہیں، اناؤنس تو کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، دھرنا، اور آپ یہ پی ٹی آئی کے تو یو کانٹ کیپ اٹ ایٹ دا ڈور اسٹیپ نا، کیونکہ ہر جماعت یعنی کہ پی ایم ایل این جو آپ کی پارٹی کی جماعت ہے وہ بھی آ رہی ہے، ان کے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو یہ پرائم منسٹر کو اس پہ کیا اگلے 1-2 دن میں کیا وہ ان سے بات کریں گے، نیگوسیشنز کچھ شروع ہوں گی؟ ایسا معاملہ ہے نہیں۔ دیکھیے معاملہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، آپ نے 2-3 چیزیں کہی ہیں، میں 2-3 چیزیں اسی طرح آپ کو واپس لوٹا دیتا ہوں۔ 12 تاریخ کو دھرنا ہو رہا ہے، 13 تاریخ کو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، تو اگر پرائم منسٹر اور پاکستان کے ساتھ میٹنگ مقصود ہے تو پھر دھرنا کاہے کا دے رہے ہیں؟ 13 تاریخ تو مقرر ہو چکی ہے، تو پھر 13 تک ٹھہر جائیں، اور اگر 13 کے بعد آپ کے وہ تمام مطالبے جو آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اگر پورے نہیں ہوتے تو آپ دھرنا کر لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سازش کی ہے اور ہمارے وزراء سازش کر رہے ہیں تو دھرنا تو ہمیں دینا چاہیے، آپ کاہے کو دھرنا دے رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر دھرنا دینا ہی ہے تو تھوڑا سا پشاور میں بھی دیجئے، آج 2.5 سال 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں، 80% بجٹ جو ہے وہ خرچ نہیں کیا ڈیولپمنٹل اور واپس کر دیا پہلے سال میں، اس کے خلاف بھی ایک دھرنا دے دیجئے۔ دوسرے یہ جو 50,000 میگا واٹ کے سمال ہائیڈل پلانٹس ہیں، اور جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے کے پاس اپنی ایک
انویسٹمنٹ سرمایہ کاری اکٹھے کرنے کی کمپنی ہے، جس طرح پنجاب انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، کے پی انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے. بھائی پنجاب نے تو سولر بھی لگا دیا، اس پہ بھی آپ نے کرٹیسائز کر دیا. پنجاب نے تو ایل این جی کے لیے بھی روز اپنی ایک ٹیم بھیجی ہوتی ہے اکٹھا کرنے کو پیسے، اس پہ بھی آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے، یہ جو گیس کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے کتنی اپلیکیشنز گیس کی ڈالی ہیں کہ یہ ہمارے سرمایہ کار ہیں جو اس گیس کے ذریعے سرمایہ کاری کر کے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپلیکیشنز کہاں ہیں؟ ذرا نام تو بتائیے. اور دوسرے، اگر یہی بات ہے تو یہ جو 50,000 میگا واٹ، 100 میگا واٹ، 30 میگا واٹ، 20 میگا واٹ کے ہزاروں میگا واٹ کے جو کارخانے لگنے تھے، جو کے پی حکومت نے لگانے تھے، کتنی اپلیکیشنز دائر کی ہیں؟ کہاں ہیں وہ اپلیکیشنز؟ کتنے میگا واٹ پیدا کیے ہیں؟ میں تو آپ کو 1500 میگا واٹ کا حساب دے دیتا ہوں، ایک ایک جو لگ چکے ہیں اور جو باقی لگ رہے ہیں. تو یہ جو صوبوں نے لگانے تھے، یہ ایک ذمہ داری جو صوبے کی تھی کہ ہمارے پاس جو ایسٹ ہیں اس کے اوپر ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہے اور بجلی پیدا کرنی ہے. تو ذرا ادھر بھی ایک دھرنا دیں، 2 دن وہاں دیں دھرنا، پھر 2 دن آ کے یہاں دیں دھرنا. حاجی صاحب کہتے ہیں اگر آپ اس کی بات کرنا چاہیں تو میں بعد میں کر لوں گا سڑکوں کی، کیونکہ میں ان کی بات نہیں کاٹنا چاہتا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو شاید حقیقت پہنچتی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ بڑا گیپ مجھے نظر آ رہا ہے. ان کے منسٹر جو جتنے بھی ہیں، چاہے ایڈوائزر منسٹر، رٹے رٹائے آ کے جواب دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. یہ کہنا جی 80% بجٹ واپس ہو گیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں ہے یہ 80% بجٹ واپس ہوا ہے؟ یہ ایک ڈرامہ اور ایک سازش اور ایک جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک کے پی حکومت کو انہوں نے ایک حصار میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے اس کو رگڑا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر کول کے لیے اتنا، دنیا میں کول سسٹم ختم ہو رہا ہے، یہ جا کے وہاں پہ ابھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. بھائی صاحب یہاں جو پانی پڑا ہے کیا کے پی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ آگے کریں نا. ایکسپلوریشن کی کوئی اپلیکیشنز آئی ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے، اگر آپ باہر سے اپلیکیشن منگوائیں گے، اجازت نہیں آپ کہہ رہے ہیں، کون سی یہ جگہ صحیح کرنا چاہتے ہیں صوبے کی، ہم کیوں ایسا غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، جب آپ اجازت دیں گے انویسٹر تو تب آئیں گے نا، جب آپ نے کون سی اپلیکیشن اور جو انہوں نے بات کی، کو جواب نہیں ملا. سی سی آئی کی میٹنگ میں اپلائی کیا ہے، کیوں نہیں کہ مان بھی گئے ہیں، پوچھے کون سی ہے، یہ مان بھی گئے ہیں، اس کے باوجود میں یہاں بیٹھا ہوں، سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ میں مان لیتے ہیں کہ جی کے پی دہشت گردی ہو رہی ہے، کے پی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آ کے سیاست چمکا رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، کیونکہ ان کو صرف اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے نون لیگ کو مسترد کر دیا ہے. کے پی کے اندر نون لیگ مسترد ہے، وہ اس کی سزا دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، چشمہ رائٹ بینک کینال، آپ مجھے بتائیں کتنی انویسٹمنٹ کی انہوں نے 2 سال میں. وہ جو پانی ضائع ہو رہا ہے، اس لیے ضائع ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. یہ جو بجلی کا جو اپ گریڈ کرنا ہے سسٹم کو، یہ کس نے کرنا ہے؟ وابڈا نے کرنا ہے، وفاقی حکومت نے کرنا ہے، نہیں کر رہے جان بوجھ کر، بجلی ضائع ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے، اور یہ کہتے جی خسارہ نہیں کہتے خسارے میں جا رہی بجلی. آپ مجھے بتائیں کہ فاٹا ہمارے انڈر میں کہ خسارے میں جا رہی؟ آپ لیں نا میٹر لگائیں نا، کیوں نہیں لگا رہے میٹر نہیں لگا رہے. ان کے اپنے لوگ، عابد شیر علی جیسے لوگ اس میں ملوث ہیں. جب یہ بات اٹھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ان کے جو وابڈا کے لوگ وہاں گئے، وہ جو پی کے 6 مسئلہ بڑا اچھالا تھا عابد شیر علی نے، جب گئے ہم نے کہا جی میٹر لگائیں، انہوں نے کہا جی میٹر نہ لگائیں، 100 روپے مہینے پہ آپ وہ کریں، کنڈے لگائیں لیکن 100 روپے مہینہ دیں. یہ جو اس طرح کے اگر آپ چیزیں کریں گے نا تو یہ جیبوں میں جائیں گے عوام کے. اور آج جو حق کی بات ہم کرتے ہیں، 144 ارب روپے آپ کے ذمہ، آپ ہمیں دیں نا، ہم آپ کے لیے بجلی کے منصوبے دے دیتے ہیں. ہمارے پاس پانی ہے، سب کچھ ہے، 32,000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں صوبے کے اندر. تو ویسے خواجہ آصف نے بھی ایک پروگرام میں ریسنٹلی ایکسپٹ کیا کہ پیسہ دینا ہے ہم نے کے پی کے کا، وہ ہم نے دیا نہیں. بٹ لیٹ می گو ٹو حاجی صاحب، ایک بات کا اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ دے دیجئے. 1 سیکنڈ ہی. ہم نے تو 4.5 ارب ڈالر، روپے نہیں ڈالر، 4.5 ارب سے 5 ارب ڈالر کا داسو کا پروجیکٹ کے پی میں شروع کر دیا. انہوں نے کیا شروع کیا؟ ہم نے تو سکھی کناری بات شروع کہاں کیا ہے، اس کا کیا اثر کر دیا، اس کو متنازع بنا دیا ہے. آپ الیکٹو کرائیں، عوام کی خدمت کریں. متنازع بنا دیا. فیڈرل گورنمنٹ کو اس ٹون میں بات نہیں کرنی. آپ کو نہیں احسان کر رہے ہیں صوبے پہ. سب لوگ ٹون بدل لیں، نہیں سب لوگ ٹون بدل لیں. تو احسان کر رہے ہیں. آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں خاموش ہو آپ جاؤں؟ ہمارے صوبے کے حوالے کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہم کس طرح کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. باقی آئندہ پروگرام کے اندر میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ اپنا پروگرام کر لیجئے. ہمارے صوبے کے بجلی پہ چل رہا ہے. آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اپنی بجلی ہمارے تو کافی ہے. ہم تو پنجاب کو روشن کرنے کے لیے جان مار رہے ہیں. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. ٹھہریے 1 منٹ.
دھاسو کا سکی کناری دھاسو جو ہے سکی کناری $2 ارب تو اٹ از ریسپانسبل فار دی ہول کنٹری. ایک منٹ ٹھہریے, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہم نے انویسٹمنٹس کی ہیں اس وقت سندھ کے اندر. انویسٹمنٹس کا پروفائل یہ ہے کہ 2 سب سے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ لگ رہے ہیں, اپروو ہو گئے ہیں, اس میں سرمایہ کاری ہونے لگی ہے پورٹ قاسم کے اوپر. اس کے علاوہ بلاک 1 کی ڈگنگ کے لیے پیسے مختص ہو گئے ہیں یہ تھر کے اندر. اس کے علاوہ اس کے اوپر جو بجلی کا کارخانہ لگنا ہے اس کے لیے پیسے مختص ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو اینگرو کا پروجیکٹ ہے سندھ کے لیے اس کے لیے پیسے مختص ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو کوریڈور ہے گارو کا سندھ کے اندر اس کے لیے پیسے مختص ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک منٹ ٹھہر جائیے, یہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو داسو کا پروجیکٹ ہے اس کے پیسے مختص ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ سکھی کناری کا جو خیبر پختونخوا کے اندر 2 ارب کا منصوبہ ہے اس کے پیسے مختص ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو بھاولپور کا جو پروجیکٹ ہے سولر کا اس کے پیسے مختص ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک سائیوال کے اندر پروجیکٹ لگنا ہے اس کے پیسے مختص ہو گئے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک حق صوبے کا بھی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ جو ہے اسے اپنی سرمایہ کاری کر کے اپنی بجلی پیدا کرنی ہے. 2 سال ہو گئے ہیں, کہاں ہیں وہ اپلیکیشنز؟ میں نے تو نہیں دیکھی ابھی تک. رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے جو صوبے کو او کرتی ہے پیسے فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں جو پیسے فیڈرل گورنمنٹ او کرتی ہے, جو وفاقی وزیر نے مانگے ہیں وہ ضرور ملنے چاہیے اور انشاءاللہ ان کو ضرور ملیں گے. لیکن جو ان کو ڈیولپمنٹل بجٹ ملتا ہے یہ اپنے الیکٹورل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے, خدارا اس کا کوئی 50% یا 60% تو خرچ کریں تاکہ آپ کا فوکس دھرنوں کی طرف نہ جائے. یہ بات فیکچولی کریکٹ ہے یا نہیں کہ آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میٹرو شروع کریں اور سارا بجٹ اس میں ٹھونس دیں, لگا دیں, ٹھیک ہے؟ فرام یہ یور جو ماؤتھ کمیشن ٹو نے گاڈز کھانے والے چکر ہے, ہمارے وہاں ٹرانسپیرنسی ہے, شکر الحمدللہ. ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ ایک پیسے کی ہمارے انویسٹمنٹ سڑکیں بن رہی ہیں, 80% سرمایہ واپس کر دیں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم وہ منصوبہ شروع کریں جس سے ہمارا واسطہ ہی نہ ہو. وہی تو کریں. حاجی دل صاحب آپ چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں, ہم کیوں کریں؟ مجھے حاجی دل صاحب کو ذرا موقع دیتے ہیں. آپ وفاق ہمیں پیسے دیں, اب اس کے بعد آپ دیکھیں ہم کرتے ہیں نہیں کرتے. جو آپ کو پیسے ملے ہیں اس کا 80% واپس کر دیا. ہم آپ کے لیے بجلی پیدا کرتے ہیں, ہم نیشنل گریڈ میں ڈال دیں. ہم 2 روپے پہ دیں, آپ 18 روپے میں واپس کریں. آپ فرمائیے گا. مجھے آپ بات کرنے دیں. دیکھیں کوتاہیاں صوبائی حکومت کی بھی ہوں گی, لیکن سوال یہ ہے کہ 375 ارب یہ جو بتا رہے ہیں میرے شوکت بھائی, یہ اس فیصلے کے مطابق بتا رہے ہیں جو 1 روپے 2 پیسے پر یونٹ ہے. اے جی انقاذی فارمولے کے مطابق یہ کوئی 375 کے قریب بنتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں دے, اور چاہے کس کی بھی حکومت ہو اس صوبے میں, اور اس کے بعد اگر پیسے ملنے کے بعد وہ صوبائی حکومت نااہل ثابت ہو تو عوام اسے بدل دیں گے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جی پیسے تو ہم نہیں دیں گے, آپ کام کریں. بھائی آپ کام کہاں سے کریں جبکہ ہمارے آپ کے ذمہ 450 ارب ہے اے جی انقاذی فارمولے کے تحت. آپ ہمارے ان پیسوں سے چشمہ رائٹ بینک کنال جس کا اعلان پچھلی حکومت نے کیا تھا, جس کا فرسٹ فیز, اس میں 2 سال سے انہوں نے کیا کام کیا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جی کوئلے سے یہ کریں گے, سندھ میں ہم یہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ 85,000 میگا واٹ بجلی رن آف واٹر پہ خیبر پختونخوا میں پیدا کی جا سکتی ہے. وابڈا کی رپورٹیں ہیں. آپ نے کتنے بھی یہاں کام کیا. ایک سوسوکی کناری کی بات کرتے ہیں, وہ کئی سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے, ان کی حکومت سے نہیں شروع ہوا ہے. جی حاجی صاحب آپ نے بجلی کے بلوں میں بھی پیسے دے رہے ہیں. آپ نے بڑی تفصیل میں جو اپنا موقف ہے وہ پیش کیے. ناظرین آپ نے سنا ہمارے تینوں پارٹیسپینٹ سے. ہماری کوشش تھی کہ اس پہ بات کریں اور یہ پوچھیں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب یہ جو دھرنا کا جو اناؤنسمنٹ ہے اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کوئی ملنے کی کوئی ارادہ رکھتے ہیں, لیکن لگتا یوں ہے کوئی ارادہ رکھتے نہیں. شاید بٹوین ناؤ اینڈ ٹیوزڈے پرائم منسٹر صاحب سوچیں کہ سی ایم صاحب کو فون اٹھا کے ان سے بات کریں, مسئلے کا کوئی حل تلاش کریں. لیکن مسئلہ تو یقیناً ہے اور پیچیدہ ہے اور اس نوعیت کا ہے کہ یہ جو تمام حکومتیں اپوزیشن اور رولنگ گورنمنٹ کے پی کے کی وہ مل کے فی الوقت تک تو ارادہ یہی ہے کہ سی ایم صاحب لیڈ کریں گے اور یہاں پہنچیں گے اسلام آباد. اور جیسے آپ نے سنا کہ سی ایم صاحب نے کہا ضرورت ہوئی تو ڈنڈا اٹھائیں گے اور پٹائی کریں گے. بس بہرحال دیکھتے ہیں. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. ناظرین بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.
हर टेलीनॉर 3G मोबाइल के साथ मिले 3GB इंटरनेट और 600 रुपए का बैलेंस बिल्कुल फ्री। स्प्राइट नींबू सोडा की ठाक। उनके घर में गोरमे एनपी के उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, बहुत अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा जी, आपसे शुरू करते हैं यूसुफ जई साहब के क्या बात है फिर से धरना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी बातचीत से मुमकिन नहीं थी ये चीजें हल हो? देखिए जी, मेरे ख्याल से जब मुश्तरका मफादात के हवाले से जब भी सूबों का इजलास होता है वफाक के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मान ली जाती है, लेकिन मानने के बाद उस पर अमल नहीं होता है। और यही हमारे साथ हो रहा है। जैसे कि हमारा बिजली का इशू है और ये बहुत अरसे से हो रहा है कि उसको 6 अरब रुपए पे कैप कर दिया गया है, जबकि एक टेक्निकल कमेटी बनी थी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसको चेयर किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे उसूली इत्तेफाक कर लिया, मान भी लिया, लेकिन मानने के बावजूद उस पर अमल नहीं हो रहा। तो फिर क्या रास्ता रह जाता है? असम्बली के अंदर हमारे वज़ीर आला ने उस दिन जो स्पीच की, आपने अभी दिखाई उसके क्लिप थोड़े से, उसमें उन्होंने ये भी ऑफर किया कि अगर नून लीग के जो दोस्त थे उनसे कहा कि अगर आप वज़ीर आज़म से टाइम ले सकते हैं तो ये सूबे का इशू है, बहुत सारी पार्टियां इसमें JUI है, इसमें शेरपाव ग्रुप है, इसमें NP है, इसमें नून लीग है, इसमें मतलब PTI है, जमात साहब, तो इसका मतलब है कि सूबे का इशू है। तो क्या सूबे के इशू को सुनने वाला है कोई प्राइम मिनिस्टर जो सुन ले इस इशू को? तो उन्होंने कहा कि अगर वो इशू को सुनते हैं तो हम धरना नहीं देंगे, हम जाके तो आपके साथ आ रहे हैं। तो यही तो इसलिए कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? मालूम नहीं मुसद्दिक मलिक साहब प्राइम मिनिस्टर को किधर लगाए हुए हैं बजाय के अहम इश्यूज पे। तो ये बहुत अच्छा, बड़ा तो ये बता दें नाज़रीन के लिए कि एक बस इसका बिजली का इशू है या कोई और भी? नहीं, और भी इश्यूज हैं, जैसे काशगर गवादर रूट का इशू है, ये मेन ऐसे इश्यूज हैं। और जैसे गैस का हमारे 18 अमेंडमेंट के बाद ये उसमें लिखा गया है कि जो वसाइल जिस सूबे के हैं उसका उस पे हक पहला उस सूबे का होगा। अब गैस हमारे पास इजाफी है, ये तस्लीम भी कर लिया है वफाक ने, हमें उस पर उसूली तौर पे एग्री भी कर गया कि हमें देंगे, हम बिजली प्रोड्यूस करके वापस नेशनल ग्रिड को देंगे, ठीक, लेकिन हमें उस पर अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही प्रैक्टिकली। तो ये सारी चीजें कि हम बिजली पैदा करके दे दें, आप जा रहे हैं कोल। अच्छा, तो गवादर का रूट हो गया, इसका इशू हो गया, बिजली का इशू और गैस के अब हम प्रोडक्शन कर पाए या नहीं। तो हाजी अदील साहब आप बताइएगा, आप अपनी ऑपोजिशन जमात, यानी कि ऑपोजिशन तो आप हैं लेकिन ऑब्वियसली आपकी पॉलिटिकल कंपेटिटर जमात के साथ आप भी हमने सुना है कि धरने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग भी, तो आपके भी ये 3 इश्यूज हैं जिनकी तरफ इन्होंने अभी निशानदेही की है यूसुफ जई साहब ने। शुक्रिया बहुत बहुत। धरने का तो ये नई टर्मिनोलॉजी है, एहतजाज और जिरगा मुश्तरका हमने हमेशा किया, जो चाहे वो हमारी हुकूमत थी, हमसे पहले हमारे बाद MMA की हुकूमत थी, और जो हमारे सूबे के मसाइल हैं उस पर तकरीबन हर हुकूमत ने जंग की है। अलबत्ता पिछली हुकूमत जो हमारी थी उसमें हमने एक कामयाबी हासिल की कि 110 अरब जो एक ट्रिब्यूनल का फैसला था वो जनाब जरदारी साहब की मेहरबानी की वजह से हमें उसकी इंस्टॉलमेंट मिलनी शुरू हुई, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट इस साल मिल रही है। इसके अलावा दूसरी जो कामयाबी हमने हासिल की थी 7वें NFC अवार्ड में, जिसका मैं मेंबर रहा हूँ, हमने दहशतगर्दी के हवाले से 1% डिविजिबल पूल का हासिल किया है। और ये भी इसी वजह से कि उस वक़्त हमारी और हमारी इत्तेहादी पार्टी की सूबे में भी हुकूमत थी, वफाक में भी थी, जो तकरीबन 25-26 अरब रुपए पहले साल बना था और इस साल तक उसका कोई 27-28 अरब पैसा बन रहा है, जो कि इस साल वो ख़त्म हो रहा है अगर नया NFC अवार्ड आ जाए तो। इसके अलावा गैस के मामले पे हमने 18, जैसे मेरे भाई शौकत ने कहा, 18 अमेंडमेंट्स में भी और इससे पहले भी आई में ये था, और इस पर अदालतों के फैसले भी हैं कि जो सुबह गैस पैदा करेगा या जिस इलाके में गैस पैदा होगी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होगी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ये गैस जनूबी अजला में पैदा हुई, और ये मैं आपको बताऊं कि इसकी जो क्वांटिटी है जो अभी ज़ेरे ज़मीन है वो बलूचिस्तान से ज़्यादा है। अच्छा, तो आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं? और ये जो हम तो इत्तेफाक करते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ मरहलों पे हमने जिरगे बुलाए और कामयाबी भी हासिल की।
اب لگتا یہ ہے کہ یہ نیٹ آئیڈل پروفٹ پہ 3 فیصلے ہوئے مختلف. پہلے تو آئین میں 1990 کے آئین 1990 میں آئین کے مطابق AGN قاضی فارمولے کے تحت کونسل آف کامن انٹرسٹ نے 3 مرتبہ فیصلہ کیا کہ یہ رقم دینی چاہیے. 1990 میں ہمیں پہلی دفعہ 6 ارب ملا. اگلے سال وہ کوئی 7 ارب کے قریب بنا. تو اس وقت کی جو میاں صاحبی کی حکومت تھی انہوں نے کیپ کر دیا 6 ارب تک. پھر ایک ٹریبیونل بیٹھا تو 1990 سے لے کے 2005 تک کی رقم پر جو اضافی رقم تھی وہ 110 ارب تھی. اور پلس یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جتنا ڈیلے ہوگا اس پر 10% منافع دیا جائے گا. وہ 210 ارب تو پچھلی حکومت نے ہم نے حاصل کیا اور ہم منافع کی بات کر رہے تھے. پھر ہم الیکشن ہو گئی, نئی حکومت آئی, وہ تقریباً 57 ارب روپیہ حکومت وفاق کے ذمہ بنتا ہے. لیکن 205 سے لے کے اپ ٹو ڈیٹ 2015 تک یہ 10 سال اس پر نہ AGN قاضی فارمولے کے تحت عمل ہو رہا ہے, نہ ٹریبیونل کے فیصلے کے مطابق عمل ہو رہا ہے کہ جس میں گریجولی ہر سال 10% بڑھایا جائے گا. اور تیسرا ایک اور فیصلہ ہوا تھا جو کہ ہماری حکومت کے آخری 2 سالوں میں فیڈرل حکومت کے ساتھ اس وقت کی کہ ہمیں آپ 1.1 روپیہ 1 پیسے کے حساب سے پر یونٹ منافع دیں جتنی ہماری بجلی پیدا ہوتی ہے. تو وہ کوئی 17-18 روپے بنتی ہے جس کی ڈیمانڈ اب ہماری موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے صوبے کی. اس پر فیصلہ ہوا, وفاق نے تسلیم کیا. جب یہ نئی حکومت وفاق کی آئی انہوں نے بھی ان کے ساتھ مانا. کئی میٹنگز میں یعنی PTI اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی آپس میں جو میٹنگ کی مانا, لیکن دیتے نہیں ہیں, مانتے سب باتیں ہیں. چلیں جی, اب آپ کی تقریباً بڑی کلیئر ہو گئی پوزیشن کہ کیا مسئلہ کیا ہے. جی پیسے آپ اگریمنٹ کر دیتے ہیں پھر ڈیلیور نہیں کرتے, اور خاص طور پہ بجلی کے حوالے سے جو پرابلم ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو پرائم منسٹر صاحب کو آپ ٹائم بھی نہیں نکلوا سکتے اتنا کہ وہ بیٹھیں اور ان سے بات کریں کہ ان کو ایکچولی ٹیوزڈے کو منگل کو یہ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں. دیکھیے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ بارہا CCI کی میٹنگ میں آتے ہیں. یہ 2 مختلف سیاستیں ہیں نا. ایک سیاست تو وہ ہے جو CCI کی میٹنگ کے اندر وہ لے کر آتے ہیں جس کے اندر اسٹیٹس کرافٹ کی سوبرائٹی ہوتی ہے, جس کے اندر سوبر طریقے سے بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں اور بے شمار مسائل جو ہیں ان کو باقاعدہ طے کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کئی فیصلے ہوتے ہیں. اور ایک سیاست وہ ہے لاسٹ کب تھی CCI کی میٹنگ؟ یہ ابھی کچھ میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے ہوئی. کچھ عرصہ مانے مجھے اب ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے مگر کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئی ہے اور وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی. اور کچھ وہ سیاست ہے جو اس کمرے سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے. کمرے میں آتے ہوئے انداز اور ہوتے ہیں, کمرے سے باہر نکل کے انداز کچھ یکسر مختلف ہو جاتے ہیں اور بدل جاتے ہیں. جہاں تک دھرنے کی سیاست ہے یہ کوئی آج کی سیاست تو ہے نہیں, یہ تو چل رہا ہے. جس وقت ملک تھوڑا سا موڑ مڑتا ہے اور کسی راستے کی طرف چلنے شروع ہوتے ہیں تو ہماری کیونکہ سیاسی بصیرت کے اندر ہم ریاست اور سیاست میں تفریق نہیں کرتے. اس وجہ سے جیسے ہی نظر آتا ہے کہ یہ 40-50 ارب روپے کی اب سرمایہ کاری ملک کے اندر ہونے لگی ہے تو اسی وقت کہا جاتا ہے کہ اچھا بھائی پہلے اس سرمایہ کاری کو تو روکو, کہیں یہ نہ ہو کہ اگلی حکومت جو ہے وہ. حاجی دل صاحب, آپ سرمایہ کاری کو روکنا چاہ رہے ہیں اور آپ دھرنے کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں سرمایہ کاری کو روکنے میں پاکستان مسلم لیگ کے جو وزیر ہیں PND یہ خود شامل ہیں اس سازش میں. اس لیے کہ جب ہم نے اس مسئلے کو چھیڑا سینٹ میں پہلی مرتبہ اور میں نے یہ مسئلہ چھیڑا, بالکل یہی میں کہوں گا نا. دیکھیں نا آپ میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں مدعا کیا ہے اس وقت, پانی کی سپلائی جو ہے اس وقت مدعا ہے جس میں سب سے بڑی ذمہ دار حکومت سندھ ہے. اس لیے حکومت سندھ نے جان بوجھ کر جو ہے پچھلے 4 سالوں میں جب سے یہ اپروو ہوا ہے ہر سال 1 بلین روپے ADP میں دکھانے کے لیے رکھتے رہے. ADP میں ابھی بھی 849 ملین رکھے ہیں, 1 پیسہ آج کی تاریخ تک 9 مئی تک انہوں نے ریلیز نہیں کیا اور اب سال 30 جون کو اگلے مہینے ختم ہونے والا ہے. یہ پرفارمنس ہے جو بکس کے اندر ہے موجود. اس کے علاوہ MQ نے کون سا ایسا دروازہ ہے جو نہیں کھٹکھٹایا. عارف الوی صاحب آپ نے سنا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں, مقصد صرف یہی وہ کہہ رہے ہے سیاست ایسی کریں کہ سیاسی جماعتیں اس ایشو پر
ساتھ کھڑے ہو کر سیاست کریں. ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر، الزام کی بنیاد پر اگر آپ سیاست کریں گے تو لوگ 246 اب ان کو جواب آپ دینے دیں. ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے متعدد مرتبہ کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی نہ کسی ہم لیڈر کو کہیں، ریپریزنٹیٹیو کو کہیں کہ وہ آ کے موقف بیان کرے، لیکن کوئی بھی نہیں ابھی تک آیا. معلوم نہیں کرائسس ایسی کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. بہرحال جی عارف الوی صاحب. نسیم، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نفرت کی بات کر رہا ہوں کیا، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں پانی نہیں مل رہا؟ کیا میں نفرت کی بات کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت ذمہ دار رہی ہے؟ حکومت کے اوپر اور پالیسیز پر کرٹیسائز کیا جائے نفرت کی بنیاد پر؟ کون سی نفرت؟ میرے لفظ سے کیسی نفرت نکلی ہے؟ میرے لفظ الفاظ سے حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں لے آتے ہیں. دھرنے پر کرٹیسزم ہو رہا ہے. کراچی کے پانی کے اوپر بات کریں صرف. یہ کہتے ہیں کہ 2006 میں ہم نے اپروچ کیا تھا پروجیکٹ انہوں نے کہا بنایا ہم نے. 2006 کے بعد آپ حکومت میں رہے، ساری ذمہ داری ایکنیک کی انہوں نے کہہ دیا جی ایکنیک نے اپروو نہیں کیا. تو پھر یہی کیا کر رہے تھے حکومت میں؟ یعنی آج کراچی اگر کراچی کو پانی نہیں مل رہا، لوگ پیاسے پھر رہے. اگر ایکنیک کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر ایکنیک کی ذمہ انہیں داری میں ختم ثابت کرنے نہیں دیں. کر پایا تو یا تو آپ استعفیٰ دیں یا میں استعفیٰ دیتا ہوں. خالد چلیں افتخار صاحب ہم آئیں گے آپ واپس. دے نہیں بتائے وہ خالد زور صاحب کا. جواب کا موقع ملے گا آپ کو، آپ ان کو بات کرنے دیں، آپ کو جواب کا موقع ملے گا. جی عارف حکومت بیچ میں نہیں بولا تھا. اتنا اخلاقیات کے اوپر قابو رہنا چاہیے. عارف الوی صاحب جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں نے ابھی بھی یہ بات کی ہے. میں نے کہا ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت بھی رہو اچھا ہاف اور کڑوا تھو. انہوں نے کہا مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو کرنا تھا، بجٹ تو نہیں کیا. میں آج کی بات کرنے کو تیار ہوں، اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں اگر یہ کہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ذمہ دار ہے پانی کا، تو اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا جانتی ہے کہ 17,000 یہ 13,000 ملازمین ہیں اور وہاں 7,000 ملازمین کی بھی ضرورت نہیں. کس نے بھرتی کی اس کو بھی چھوڑتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کیا کرنا ہے. بہت بڑا کرائسس ہے. یہ کہتے ہیں 2006 میں سے انہوں نے کہنا شروع کیا. صرف کہنے سے کام نہیں چلتا. میں کہتا ہوں کہ کرنا چاہیے تھا. نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایکنیک ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، اور ایم کیو ایم تو بڑی معصوم ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پانی کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں اگلے 17 سال میں کہ پانی کی کتنی سخت قلت ہے. کیا میں بری ذمہ آ رہا ہوں گا کہہ کر؟ نہیں ہوا تو ہم تو بڑے مجبور ہیں. تو حکومت میں کیوں تھے؟ اتنا بڑا کرائسس کہ کراچی پیاسا ہے اور حکومت میں رہے، پریڈکٹ نہیں کر سکے. سارا کرپشن کا بے انتہا معاملہ ہے کراچی کے اندر. کراچی کے اندر کرپشن ہمیشہ رہا ہے. واٹر ٹینکر مافیا ہمیشہ. کرائسس کیوں آ رہا ہے؟ کیوں گرمی بڑھ رہی ہے. کرائسس اس لیے آ رہا ہے کہ ہب میں پانی نہیں ہے. کرائسس اس لیے آ رہا ہے کہ کراچی کو جنرلی پانی کی سپلائی کی بڑی سخت قلت ہے اور کئی سالوں سے ہے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ سپلائی قلت کو ہینڈل نہیں کر سکے گا، مگر یقیناً ایک اچھا قدم ہے. بہت سارے اقدامات کے اندر یہ بھی ایک اچھا قدم ہے. اچھا میں ذرا زیدی صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں کہ زیدی صاحب آپ یہ بتائیے گا، جو عارف الوی صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اس بورڈ میں تو ضرورت ہے 7,000 لوگوں کی اور 13,000 لوگ ہیں اور بہت سی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے یا خاموشی اختیار کریں گے؟ نہیں، میں پبلک 2 باتیں ضروری اگر آپ اجازت دیں. السلام علیکم نسیم، آپ کو بہت بہت. مجھے اگر اجازت دیں 1 منٹ کی تو میں تھوڑی سی پوزیشن کلیئر کروں کہ جو ہم نے فری ٹینکر کا اناؤنسمنٹ صبح وہ کیا تھا وہ سارے کراچی کے لیے نہیں تھا. وہ صرف نارتھ ایسٹ کراچی کے لیے تھا، جس کے 3 ٹاؤن یعنی بلدیہ، اورنگی اور نارتھ کراچی. ان 3 جگہوں پہ چونکہ پانی کی پمپنگ ہماری پوری نہیں ہو پا رہی. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو پانی ہمارے یہاں تھوڑا سا کم ہے. اس پہ 2 پمپ ہمارے خراب ہو گئے ہیں. یہ پمپ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، یہ پرانے بہت ہیں، 40 45 50 سال پرانے پمپس ہیں. تو اب یہ بنتے بھی نہیں. تو ایک پمپ ہمارا کے ایس پی کی ورک شاپ میں جو حسن ابدال ہے وہاں گیا ہوا ہے، اور ایک پمپ ہم لوکلی کوشش کر رہے ہیں دائیاں بنوا کے پرزے بنوا کے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو 21-22 ملین گیلن کا فرق پڑے گا نارتھ کراچی کے علاقے. یہ کب تک ٹھیک ہوگا زیدی صاحب؟ یہ 2 دن یا 3 دن کا میں نے ٹائم دیا ہے ان کو. یہ 10-12 دن سے میں نے جیسے کہا نا اس کے بہت بڑے بڑے پرزے ہوتے ہیں جو اب نہیں ملتے تو ان کو بنانا پڑتا ہے. پوری ڈائی بنتی ہے. نہیں ذرا مجھے یہ ذرا سمجھا دیجیے گا کہ آپ جب فرما رہے ہیں یہ بات تو مجھے بحیثیت ایک شہری کے سن کے ذرا حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک جو پانی سپلائی کا سسٹم ہے اس میں اگر ایک پمپ خراب ہو جائے
तो फिर 8, 10, 15 रोज शहरियों को इतनी ज्यादा मुसीबत से गुजरना पड़ता है। क्या कोई सिस्टम नहीं होते बैकअप के? नहीं नसीम साहब, मेरे ख्याल में आप इसको गलत ले गई। मैं ये कह रहा हूँ 100 मिलियन गैलन हब से आता था, जैसे एलवी साहब ने फरमाया, वो अब नहीं आ रहा। तो हम वो एक शहर के पानी से, जो बाकी शहर का पानी था, वहां से 100 मिलियन निकाल के इन इलाकों को दे रहे हैं जहाँ पहले हब को देते थे, जहाँ पहले हब से देते थे। तो उस वाले पानी में वो हम पूरा 100 मिलियन नहीं दे पाते, क्योंकि बाकी शहर भी है। तो हमने तकरीबन 70 मिलियन गैलन पानी नॉर्थ कराची को पंपिंग शुरू की, जो हमारी एक 84 इंच की लाइन हमने इसी मकसद के लिए डाली थी कि अगर खुदा न खास्ता हब में मसला होगा तो फिर हमें पानी यहाँ से देना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये था कि कराची में पानी उतना ही आ रहा है जितना 4 महीने पहले आ रहा था, या 5 महीने या 2 साल पहले। 5 हमारे पुराने पंप्स की इनएफिशिएंसी की वजह से है कि उनकी अब एफिशिएंसी जैसे नए पंप की होती है वैसी नहीं रही। 40-50 साल पुराने पंप्स हैं, जैसे मैंने कहा, और इनकी एक स्कीम है इनके धाबेजी पे 4 पंपों को चेंज करने की। माफ कीजिएगा, बदकिस्मती से वो थोड़ी सी स्कीम डिले यूं हुई कि उसमें सैपरा और पैपरा के कुछ ऑब्जर्वेशन आ गए थे, और हम उसको दोबारा से अर्जेंटली रिटेंडर कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा। लेकिन ये जो पानी का जो इशू है, ये टैंकर माफिया भी आपने कहा था, टैंकर माफिया असल में वो लोग हैं, ये माफिया मैं नहीं कहता, ये टैंकरों के मालिक हैं वो लोग, जो कि इलीगल हाइड्रेंट्स बना के कराची में वहां से पानी खींच के और बेचते थे। हमने 187 हाइड्रेंट्स रेंजर्स की मदद से खत्म किए, और ये ज्यादातर नॉर्थ के ऊपर से 84 इंच की लाइन पे हमारी इनको खत्म किया, और इनको खत्म करने से ये टैंकर्स फारिग हो गए जो वहां से पानी भरते थे। अब हमारे जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं 22, अब वहां से सिर्फ पानी भरा जा रहा है। वो हमने स्ट्रेटेजिकली खुद जगहों को सेलेक्ट करके ऑप्शन किया, एक प्रोसेस होता है प्रोक्योरमेंट का, उस प्रोसेस के तहत वो उनको दिया गया है। अब वहां से ये जो इतने 6,000 या 5,000 टैंकर्स फारिग हुए हैं इलीगल हाइड्रेंट से, अब वो परेशान है कि हम उनको पानी नहीं मिलता बेचने के लिए। तो पहले अगर वो 5 फेरे दिन में लगाते थे, तो अब 1 लगाते हैं, और वो 1 फेरे में 5 की कीमत लेने की कोशिश करते हैं। तो हमने कल के अखबारों में भी यही कराची के आवाम से अपील की थी कि महंगा टैंकर अगर वो खरीदते हैं तो हमें कम से कम फोन करके उस टैंकर का नंबर बता दें। तो हम फिर लोग डरते हैं एफआईआर कराने से। जी, ये आप जी आपने हम खुद एफआईआर लोगों की तरफ से, हम अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, और इसको हम कंट्रोल करेंगे। पानी का, जैसे अलवी साहब ने कहा कि प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। स्कीम K4 जो है वो अपनी शुरू हो चुकी है, और उसकी कंसल्टेंसी और डिटेल डिजाइनिंग शुरू हो गई है। ये दिसंबर में, गालिबन जनवरी में ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट 9:30। बात हम सबसे पहले करेंगे कराची में जो इस वक्त पानी की किल्लत है। किल्लत तो शायद छोटा लफ्ज़ है, एक बहुत क्राइसिस है। कहा यह जा रहा है जितना डिमांड है उससे शायद 50% पानी सप्लाई हो रहा है। उसके अलावा आज हमने नाज़रीन ट्विटर के थ्रू लोगों से पूछा कि क्या मसला है, में कुछ बेहतरी आई है, तो बहुत से ट्वीट्स आए। ये कहा गया कि जो टैंकर माफिया है उसके तो मज़े हैं, फिर ये कहा गया कि कराची तो बिल्कुल लावारिस है, फिर ये कहा गया यहाँ तो साइन की हुकूमत है और जो भी कुछ चले वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो किस्सा मुख्तसर, लोग बहुत परेशान हैं और पानी के हवाले से हालात कुछ बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये ज़रूर बात दुरुस्त है कि आज कराची के वाटर और सूरज बोर्ड के जो MD साहब हैं, उन्होंने सुबह जियो वगैरह और चैनल्स में हम देख रहे थे, अनाउंस किया कि टैंकर जो हैं वो तमाम लोगों को पानी मुफ्त सप्लाई करेंगे। अब क्या कराची में जितनी किल्लत है उसको ये तमाम इतने लोगों को पानी मिल पाएगा इस फ्री टैंकर पॉलिसी से, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी याद रहे नाजरीन के इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कहने के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान को मुल्क ऐसा डिक्लेयर किया जाएगा जहां के वाटर क्राइसिस होगी। लेकिन अभी उस 2020 को तो 5 साल बाकी हैं। कराची की सिचुएशन जो पिछले हफ्ते 10 दिन से दिखाई दे रही है, उससे तो लगता है कि कराची की क्राइसिस कुछ बहुत ही सीरियस बनती चली जा रही है। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमें कराची से ज्वाइन किया है आरिफ अलवी साहब ने, PTI के लीडर हैं, और आरिफ अलवी साहब ने
پانی کے حوالے سے کچھ کام بھی کیا اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, ان کا موقف بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ ایم پی اے ایم کیو ایم کے لیڈر خالد افتخار صاحب ہیں کراچی سے. اور کراچی سے ناظرین ہم نے حکومت سے چاہا بہت کہ کوئی ہمیں ملے جو حکومت کا موقف دے, تو سیاسی جو ان کی لائن اپ ہے ادھر سے تو ہمیں نہیں کوئی ملا, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے سید ہاشم رضا زیدی صاحب, یہ ایم ڈی ہیں کراچی واٹر اینڈ سوریج بورڈ کے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. میں عارف علوی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کہ یہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ کہا گیا کہ مفت واٹر ٹینکرز جائیں گے اور لوگوں کو پانی سپلائی کریں گے, اور پانی کے حوالے سے آپ نے بھی کافی کام کیا, اس پہ آپ نے بھی تحقیق وغیرہ کی. تو اس وقت کیا موجودہ سچویشن ہے؟ موجودہ سچویشن بہت خراب ہے. انفیکٹ 50% پانی کی ضروریات کراچی کو نہیں مل رہی, 50% بھی نہیں مل رہی. یہ جو انہوں نے کہا, یہ بات کہی کہ ٹینکر کے ذریعے, زیدی صاحب نے یہ فرمایا کہ ٹینکر مفت سپلائی ہوگا. میں کہتا ہوں اگر یہ پانی پائپ لائن میں نہ جائے تو یہ مہینہ بھر بھی ٹینکر سے مفت سپلائی کریں تو لوگوں کو نہیں ملے گا. میں بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ ایسا کرائسس ہے, اور میں نے آج مختلف فورمز پر یہ بات لکھی ہے کہ جیسے بجلی کا کرائسس آیا جس میں پوری قوم متحد ہے اس بات پر کہ مشرف صاحب کے ایرا کے اندر جو بجلی کے پروجیکٹس اگر نیگلیکٹ نہیں ہوتے تو یہ کیفیت نہیں آتی. اسی طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے 25 سال اور پیپلز پارٹی کے پچھلے 6 سال, ایم کیو ایم مسلسل اقتدار میں رہی ہے ایکسیپٹ ایک آدھ بریک ہو 1-2 سال کا. K4 جو کراچی کے پانی کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کے اعتبار سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اس بات کی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ آج کا کرائسس نہیں, یہ مسلسل کرائسس ہے, یہ سالوں کا کرائسس ہے کہ پانی نہیں مل رہا, اور پریڈکٹیبل تھا کہ یہ کیفیت آئے گی. پیسے نہیں ہے K4 کے لیے, یہ پچھلے دنوں کسی منسٹر نے یہ بھی فرمایا. میں کہتا ہوں کہ لاڑکانہ کے لیے ہر سال 20 ارب اور 18 ارب سے یعنی اسپیشل پیکج فار لاڑکانہ ڈیولپمنٹ دیا گیا, جو لاڑکانہ بھی نہیں پہنچا. یعنی مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ یہ لاڑکانہ کے بھائیوں میں وہاں اس شہر میں سپینڈ ہو جاتا. تو 60-70 ارب روپے پچھلے سالوں میں وہاں لاڑکانہ ڈیولپمنٹ پیکج کے طور پر گئے, جو کرپشن کا شکار ہوئے. میں صرف مثال دے رہا ہوں, میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ کراچی کے پانی کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. کمال کی بات ہے. اور انہوں نے K4 اسکیم جس سے کراچی کی ریکوائرمنٹس بڑھ جائیں گی, پوری ہو جائیں گی, اور یہ پریڈکشن ہے کہ اگر آج بھی K4 بھی لگ جائے تو پانی کی ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ ہے. مگر نسیم میں 1-2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کنزرویشن کے اعتبار سے فی الحال جب کرائسس ہے تو میں یہ اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ جن کے ہاں پانی پہنچ جاتا ہے وہ کنزرو کریں. بہت اہم بات ہے, یہ فیوچر کے لیے بھی بڑی اہم بات ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اعتبار سے بھی کہ دریا کے پاس بھی ہو تو وضو کم پانی سے کرو. انوائرمنٹلی اس سے اچھا ساؤنڈ ایڈوائس نہیں مل سکتا. ایک تو لوگ خود بھی احتیاط کریں ویسٹیج کے اعتبار سے. دوسرے میں کہتا ہوں کہ ایمرجنسی میجر, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہیز بین سیویرلی پولیٹیسائزڈ. یعنی ہمیں تو وہ اخباروں سے پتا چلتا رہتا ہے کہ ایم کیو ایم نے وہاں خوب بھرتیاں کی ہیں. جیسے پی آئی اے میں بھرتیاں ہوئی تھی تو پی آئی اے کا آپ جانتی ہیں کیا حال ہوا, کہ ضرورت سے کہیں زیادہ امپلائمنٹ ہوئی. کراچی سیوریج. عارف علوی صاحب اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں پر آئیں, میں چاہوں گی کہ ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ خالد افتخار صاحب موجود ہیں. آپ نے کہا کہ 25 سال سے ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں حکومت کر رہی ہے, تو اس کا اس میں بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے آج کی کرائسس میں. جی خالد صاحب. شکریہ. دیکھیں کرائسس تو اس وقت کراچی کا یہ حقیقتاً ایسا ہے کہ جب کل تحریک التوا ہم نے پیش کی تھی سندھ اسمبلی میں, تو جو پہلا جملہ میں نے عرض کیا تھا اپنی اسپیچ کا, وہ ابتدا یہ کی تھی کہ صاحب اس وقت کراچی میں شہریوں کی پانی کے لیے حالت یہ ہے کہ اگر کراچی کے شہریوں کو آپ یہ جا کر بتا دیں کہ کل قیامت آنے والی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ کل تو قیامت آنے والی ہے لیکن آج پانی آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ ہے حقیقت کہ جو ہم فیس کر رہے ہیں روزانہ کے بنیاد پر اپنے علاقوں میں جا کر. اور میں سمجھتا ہوں جو عارف بھائی نے جو باتیں کی ایم کیو ایم کے حوالے سے, وہ یقیناً ان کو سوٹ کرتی ہیں, ان کی پالیٹکس کو سوٹ کرتی ہیں, اس لیے کہ بیسڈ جو ہے وہ صرف الزامات کے اوپر ہے اور نفرت کے اوپر ہے.
سولوشن کے اوپر نہیں ہے. سولوشن کے اوپر ہوتا تو ان کے ایک ممبر جو اس پروگرام میں ابھی 10 منٹ بیٹھ کے چلے گئے. اب ہم بتا رہے ہیں نا, اب 2007 میں جس وقت K3 کا پروجیکٹ MQM نے لانچ کیا تھا, 100 MGD اس شہر کو اضافی پانی کا دیا گیا تھا اور سپلائی جو ہے 650 تک پہنچ چکی تھی. اس وقت ہی 2006 میں ہی K4 کو کنسیو کر دیا گیا تھا اور آج 2015 ہے اور آج تک وہ پروجیکٹ پہ ایک پیسے کا کام نہیں ہوا ہے. وجہ کیا ہے اس کی کہ پہلے ایکنک نے اسے ریجیکٹ کر دیا کہ 1200 کیوسک کراچی کا پانی تھا کوٹا, وہ اویل کر چکی ہے, ہم نہیں دے رہے پانی. پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ MQM کے اراکین نے جو ہے وہ موشن موو کیا اور ارسا سے 500 کیوسک مزید جو ہے اپروو کروا کے دوبارہ ایکنک کو بھیجا. 2011 میں یہ اپروو ہو گیا پروجیکٹ اور 2011 سے اس وقت 2015 ہے. نہ وفاق اس کے لیے دینے کو تیار ہے, نہ صوبہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو لاجک لے کر آتے ہیں, نفرت کی سیاست اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو لاجک لے کر آتے ہیں کہ MQM نہیں کریں. اب MQM اپنے ووٹرز کو پانی نہیں دینا چاہتی. مطلب یہ آپ کون سی سائنس اٹھا کر لائے ہیں کہ جس پہ اس مدے پر اس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں. نہ کہ MQM کا ساتھ دیں, نہ کہ MQM کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو 2 سال بعد جگا دیا اور جس کی وجہ سے آپ نے پہلی دفعہ کراچی کے کسی ایشو کے اوپر پریس کانفرنس کی, نہیں تو آپ دھرنے سے باہر نہیں نکل رہے تھے. تو یہ اچھا اس کو چھوڑ دیں آپ. سیاست کریں. افتخار صاحب دیکھیں نا, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایشو تو پانی کا بھائی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن بات یہی ہے کہ جب اسی تسلسل سے عارف صاحب فرما رہے تھے اپنی باتیں اور مسلسل MQM کا ہدف تنقید بنا رہے تھے, آپ کاش کے اس وقت انٹرپٹ کر کے یہی جملہ بولتی کہ آپ ایشو پہ بات کریں, MQM کو آپ بار بار بھائی وہ کہہ رہے تھے نا آپ دھرنے پہ نہیں, آپ دھرنے پہ نہیں, آپ ان کے پانی کی پالیسی کو اور اس کے اپروچ کو آپ کرٹیسائز کریں گے, میں سنوں گی. میں تو اس حوالے سے بات کرتی ہوں, آپ فرمائیے. کہ یہ کوریڈور جو بن رہا ہے اکنامک کوریڈور, اس کا روٹ تو اب کیا ہے بتائیں ہمیں. انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا. آپ سینٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. آج جو اشتہار یہ دے رہے ہیں اخباروں میں, کچھ میں نے آج اشتہار دیکھا, وہ بھی اس میں بھی کافی کنفیوژن ہے. لیکن جو جواب ان کے محترم وزیر صاحب نے سینٹ میں دیا تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا. پھر دوسری مرتبہ ہم نے یہ مسئلہ چھیڑا, ہمیں صحیح جواب نہیں ملا. پھر میں نے فارن افیئر کمیٹی کے اجلاس طلب کیے, وزیر صاحب تینوں مرتبہ نہیں آئے, اپنے افسران کو بھیجا اور افسران نے فارن افیئر کمیٹی کی میٹنگ کی ریکارڈنگ سینٹ میں موجود ہے, آپ طلب کر لیجئے, منگا لیں. ان کے افسران نے مانا کہ جو پہلا راستہ تھا جو کہ میاں والی سے ہوتا ہوا اسماعیل خان اور پھر زوب کوئٹہ وغیرہ کی طرف سے تھا, اس کے ساتھ, اور سب سے چھوٹا تھا, اور اس کے ساتھ ایک ریل کا روٹ بھی تھا. اور اس میں اس لیے ہم نے تبدیلی کی کہ یہ موٹر وے تو ہمارے پاس اویلیبل ہے, ہم صرف ملتان سے آگے سکھر تک بنا لیں گے, اور سکھر سے حیدرآباد, اور وہ آلریڈی تو ڈیر کی بھی ایک چھوٹی سی سڑک اویلیبل ہے, تو ہمارا کام شروع ہو جائے گا, ہم بعد میں کریں گے. اور پھر انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا کہ جو دوسرا ویسٹرن روٹ ہے, آج اخبارات بھی اشتہار میں کچھ اور آ رہا ہے کہ جناب وہ تو ہم 15 سال کے اندر بنائیں گے, 2030 تک وہ مکمل ہو جائے گا. تو سب سے بڑا سازشی یہ جو ایڈوائزر اور وزیر اعظم کے ہیں, ان کو چاہیے کہ آپ کا دشمن آپ کے ہی گھر میں ہے. اب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایک بڑے سیدھے سادے مسئلے کو جو کہ تمام قوم کا مسئلہ تھا, اسے اس نے پنجاب ورسز آل ریمیننگ پاکستان کیوں بنا دیا؟ حاجی صاحب اس پہ تو ویسے 13 تاریخ کو سب جا رہے ہیں, میرے خیال ہے اسفندیار ولی صاحب بھی جائیں گے کہ پرائم منسٹر نے تو میٹنگ بلا لی ہے. اس قدر کنفیوژن کریٹ کی ہے کہ ان کی باتوں پر اعتبار نہیں ہوتا. یہ بریفنگ کون دیں گے؟ وہی وزیر صاحب دیں گے جو کہ سینٹ کو بریفنگ نہیں دے سکے, جو یہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی میں تشریف لانا گوارا نہیں کر سکے. ان کے تو وزیر, میں معافی چاہوں گا کہ اگر وزیر داخلہ خفا ہوتے ہیں تو سینٹ آنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کے وزیر آ کر غلط وہاں بریفنگ دیتے ہیں, کمیٹی بلاتی ہے, طلب کرتی ہے, آتے نہیں ہیں. ان کا تو یہ رویہ ہے. اب وزیر اعظم کے سامنے وہ کہہ دیں گے کہ جی ہم نے تو تینوں راستوں پہ کام شروع کرنا ہے, بلکہ آج کے اشتہار میں کہا کہ ہم تو ویسٹرن لائن پہ کام بھی کر دیں گے. اور لیکن کچھ دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے ہم نے کام جو GT روڈ ہے یا جسے موٹر وے, اس پہ کام شروع کیا ہے.
तो इन पे क्या एतबार करें। अच्छा बताइए जी, आपकी तो बात क्लियर हो गई, ये बताइए मुसद्दिक कि ये बात अब मंगल को अगर ये प्लान कर रहे हैं, अगर क्या प्लान तो कर रहे हैं, अनाउंस तो कर दिया कि हम आ रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना, और आप ये पीटीआई के तो यू कांट कीप इट एट द डोर स्टेप ना, क्योंकि हर जमात यानी कि पीएमएलएन जो आपकी पार्टी की जमात है वो भी आ रही है, उनके भी लोग आ रहे हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर को इस पे क्या अगले 1-2 दिन में क्या वो उनसे बात करेंगे, नेगोशिएशंस कुछ शुरू होंगी? ऐसा मामला है नहीं। देखिए मामला तो बड़ा सीधा साधा है। आपने 2-3 चीजें कही हैं, मैं 2-3 चीजें उसी तरह आपको वापस लौटा देता हूं। 12 तारीख को धरना हो रहा है, 13 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के साथ मीटिंग मकसूद है तो फिर धरना काहे का दे रहे हैं? 13 तारीख तो मुकर्रर हो चुकी है, तो फिर 13 तक ठहर जाएं। और अगर 13 के बाद आपके वो तमाम मुतालबे जो आप पेश करने जा रहे हैं अगर पूरे नहीं होते तो आप धरना कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने साजिश की है और हमारे वुज़रा साजिश कर रहे हैं तो धरना तो हमें देना चाहिए, आप काहे को धरना दे रहे हैं? तीसरी बात यह है कि अगर धरना देना ही है तो थोड़ा सा पेशावर में भी दीजिए। आज 2.5 साल 2 साल होने को आ गए हैं, 80% बजट जो है वो खर्च नहीं किया डेवलपमेंटल और वापस कर दिया पहले साल में, उसके खिलाफ भी एक धरना दे दीजिए। दूसरे ये जो 50,000 मेगावाट के स्मॉल हाइडल प्लांट्स हैं और जो कि 18वीं तरमीम के बाद इन हर सूबे के पास अपनी एक इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी इकट्ठे करने की कंपनी है, जिस तरह पंजाब इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड है, केपी इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड है। भाई पंजाब ने तो सोलर भी लगा दिया, उस पर भी आपने क्रिटिसाइज कर दिया। पंजाब ने तो एलएनजी के लिए भी रोज अपनी एक टीम भेजी होती है इकट्ठा करने को पैसे, उस पर भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जरा ये तो बताइए, ये जो गैस की आप बात कर रहे हैं, अभी तक आपने कितनी एप्लीकेशंस गैस की डाली हैं कि ये हमारे सरमायाकार हैं जो इस गैस के जरिए सरमायाकारी करके बिजली पैदा करना चाहते हैं? वो एप्लीकेशंस कहाँ हैं, जरा नाम तो बताइए। और दूसरे, अगर यही बात है तो ये जो 50,000 मेगावाट, 100 मेगावाट, 30 मेगावाट, 20 मेगावाट के हजारों मेगावाट के जो कारखाने लगने थे, जो केपी हुकूमत ने लगाने थे, कितनी एप्लीकेशंस दायर की हैं? कहाँ हैं वो एप्लीकेशंस? कितने मेगावाट पैदा किए? मैं तो आपको 1500 मेगावाट का हिसाब दे देता हूं, एक एक जो लग चुके हैं और जो बाकी लग रहे हैं। तो ये जो सूबों ने लगाने थे, ये एक जिम्मेदारी जो सूबे की थी कि हमारे पास जो एसेट हैं उसके ऊपर हमने सरमायाकारी करनी है और बिजली पैदा करनी है। तो जरा उधर भी एक धरना दें, 2 दिन वहां दें धरना, फिर 2 दिन आके यहाँ दें धरना। हाजी साहब कहते हैं अगर आप उसकी बात करना चाहें तो मैं बाद में कर लूंगा सड़कों की, क्योंकि मैं इनकी बात नहीं काटना चाहता। इनका प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर को शायद हकीकत पहुंचती भी नहीं हुई, क्योंकि बड़ा गैप मुझे नजर आ रहा है। इनके मिनिस्टर जो जितने भी हैं, चाहे एडवाइजर मिनिस्टर, रटे रटाए आके जवाब देते हैं और फिर चले जाते हैं। ये कहना जी 80% बजट वापस हो गया, ये कहाँ लिखा है? कहाँ है ये 80% बजट वापस हुआ है? ये एक ड्रामा और एक साजिश और एक जो भी आप कह सकते हैं, एक केपी हुकूमत को इन्होंने एक हसार में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से उसको रगड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए ना, आप मुझे बताएं कि आप अगर कोल के लिए इतना, दुनिया में कोल सिस्टम खत्म हो रहा है, ये जाके वहां पे अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। भाई साहब यहाँ जो पानी पड़ा है क्या केपी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आप आगे करें ना। एक्सप्लोरेशन की कोई एप्लीकेशंस आई हैं? देखिए मेरी बात सुने, जब तक आप इजाजत नहीं देंगे, अगर आप बाहर से एप्लीकेशन मंगवाएंगे, इजाजत नहीं आप कह रहे हैं? कौन सी ये जगह सही करना चाहते हैं सूबे की, हम क्यों ऐसा गलत कर रहे हैं? इजाजत नहीं, आप देखें ना, जब आप इजाजत देंगे इन्वेस्टर तो तब आएंगे ना, जब आपने कौन सी एप्लीकेशन और जो इन्होंने बात की, आपको जवाब नहीं मिला? सीसीआई की मीटिंग में अप्लाई किया सर, क्यों नहीं किया? मान भी गए हैं। पूछिए कौन सी है? ये मान भी गए हैं, इसके बावजूद ये मैं यहाँ बैठा हूँ, सीसीआई की मीटिंग में ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है। सीसीआई की मीटिंग में मान लेते हैं कि जी केपी दहशतगर्दी हो रही है, केपी के साथ ये हो रहा है, सारी चीजें मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद आके सियासत चमका रहे हैं, सियासत कर रहे हैं अवाम के साथ, क्योंकि उनको सिर्फ इस चीज की सजा मिल रही है कि उन्होंने नून लीग को मुस्तरद कर दिया है। केपी के अंदर नून लीग मुस्तरद है, वो इसकी सजा दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, चश्मा राइट बैंक कैनाल, आप मुझे बताएं कितने इन्वेस्टमेंट किए इन्होंने 2 साल में? वो जो पानी जाया हो रहा है, इसलिए जाया हो रहा है कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। ये जो बिजली का जो अपग्रेड करना है सिस्टम को, ये किसने करना है? वापडा ने करना है, वफाकी हुकूमत ने करना है? नहीं कर रहे जानबूझकर, बिजली जाया हो रही है। तो
تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے. اور یہ کہتے جی خسارہ نہیں کہتے خسارے میں جا رہی بجلی. آپ مجھے بتائیں کہ فاٹا ہمارے انڈر میں کہ خسارے میں جا رہی. آپ لیں نا میٹر لگائیں نا, کیوں نہیں لگا رہے میٹر نہیں لگا رہے. ان کے اپنے لوگ عابد شیر علی جیسے لوگ اس میں ملوث ہیں. جب یہ بات اٹھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے ان کے جو وابڈا کے لوگ وہاں گئے, وہ جو PK6 مسئلہ بڑا اچھالا تھا عابد شیر علی نے, جب گئے ہم نے کہا جی میٹر لگائیں. انہوں نے کہا جی میٹر نہ لگائیں, 100 روپے مہینے پہ آپ وہ کریں, کنڈے لگائیں لیکن 100 روپے مہینہ دیں. یہ جو اس طرح کے اگر آپ چیزیں کریں گے نا تو یہ جیبوں میں جائیں گے عوام کے. اور آج جو حق کی بات ہم کرتے ہیں, 144 ارب روپے آپ کے ذمہ آپ ہمیں دیں نا, ہم آپ کے لیے بجلی کے منصوبے دے دیتے ہیں. ہمارے پاس پانی ہے, سب کچھ ہے, 32,000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں صوبے کے اندر. تو ویسے خواجہ آصف نے بھی ایک پروگرام میں ریسنٹلی ایکسپٹ کیا کہ پیسہ دینا ہے ہم نے KPK کا, وہ ہم نے دیا نہیں. بٹ لیٹ می گو ٹو حاجی صاحب. ایک بات کا اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ دے دیجئے. 1 سیکنڈ ہی. ہم نے تو 4.5 ارب ڈالر, روپے نہیں ڈالر, 4.5 ارب سے 5 ارب ڈالر کا داسو کا پروجیکٹ KP میں شروع کر دیا. انہوں نے کیا شروع کیا؟ ہم نے تو سکھی کناری بات کنسلٹنسی کا ایوارڈ دیا گیا تھا. یہاں پہ کمپنی ہے اس کو. لیکن یہ زیدی صاحب جو بات کر رہے ہیں, خالد افتخار صاحب, اس کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو پلاننگ کا اور فورکاسٹ کا بھی بہت مسئلہ ہے. یہ تو یہ نہیں کہ کوئی ایک خرابی پیدا ہو گئی, یہ تو کچھ چیزیں پروجیکٹ بھی ہونی چاہیے تھی کہ بھئی یہ جو پمپس ہیں یہ اتنے سال پرانے ہیں, ان کو بہتری, ان کو یا ریپلیس کرنا ہے یا ان کو ان کی مینٹیننس بہتر. تو مجھے تو یہ بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ دس از obviously an issue of bad management also. نسیم مجھ سے پوچھ رہی ہیں میں افتخار صاحب سے. جی خالد افتخار صاحب. جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس سال کا بھی ابھی اگر آپ لے لیں گے تو اس سال کے جو واٹر بورڈ کے 4 بڑے پروجیکٹس ہیں, میگا پروجیکٹس جنہیں کہلاتے ہیں نا, تو یہ K4 ہے, ایک 65 MGD کا ہے, ایک کنسٹرکشن آف 100 MGD دھابے جی پر ہے, اور ایک اپ گریڈیشن ہے ان کی 100 MGD کی, وہ بھی دھابے جی پر ہے. تو یہ 4 پروجیکٹس ہیں ان کے, اور 1 ارب روپے اس سال کے لیے رکھے گئے ہیں. اب تک کہ آج کی ڈیٹ تک اس پہ ایک پیسہ بھی جو ہے ریلیز نہیں ہوا ہے آج کی ڈیٹ تک. تو یہ حکومت سندھ گورنمنٹ نے کرنا تھا, ریلیز سندھ گورنمنٹ نے کرنا تھا. یہ حکومت سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, یہ حکومت سندھ کی بات کر رہا ہوں میں. اور جہاں تک عارف بھائی نے بات کی تھی پچھلے 7 سالوں میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اپنی ایک ذاتی حیثیت میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ صدر سے شروع ہو کر وزیر اعظم صاحب, چیف منسٹر صاحب سندھ کے, اور لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب کے پاس میرے پاس اتنا بڑا پلندہ موجود ہے لیٹرز کا, جو TCS کے ساتھ جو ہے میں ایک شخص کو کرتا رہا ہوں تواتر کے ساتھ, آج تک کسی نے جواب نہیں دیا مجھے. ہاں لیکن مجھے جواب کہاں سے ملا؟ مجھے جواب ملا ورلڈ بینک سے. میں نے ورلڈ بینک کو بھی لیٹر لکھا, میں نے ایمبیسیڈر فرانس کو بھی ایک لیٹر لکھا, اور انہوں نے بھی مجھے جواب دیا, اور دونوں نے مجھے یہ جواب دیا پازیٹیولی کہ آپ اپنی کورسپونڈنس کو ری روٹ کر لیں صوبہ سندھ کی طرف سے, تو ہم جو ہے اس پروجیکٹ پہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بات میں نے فلور آف دا ہاؤس بھی انہیں بتائی. لیکن مسئلہ سب سے بڑا کراچی کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو وفاق کا یہاں کوئی کانسٹیٹوئنسی ہے, نہ یہاں صوبے کی کانسٹیٹوئنسی ہے. لہٰذا آپ پانی ملے کراچی کو, کراچی والے پانی پیاس سے مر جائیں, انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے, ان کا ووٹ بینک جو ہے ڈسٹرب نہیں ہوگا. ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا MQM کا. اس لیے یہاں یہ سب سے بڑی اس چیز کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جس ٹائپ کی پالیٹکس ہو رہی ہے نا وہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ رہ گئی ہے. وہ پارٹیسپیٹری جمہوریت جو ہے نا, جو شراکتی جمہوریت جس کا تصور ہونا چاہیے. پانی کے ایشو پہ بھی سٹرائک کر دیکھیں, میں بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں, بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں, بالکل کرنے کے لیے تیار ہے. اور اب یہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے, اس لیے کہ اگلا مہینہ رمضان کا ہے. لوگوں کی ایک حد ہوتی ہے جو برداشت کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر کرائسس بڑھا تو یہ کہاں تک جائے گا. زیدی صاحب محلات ہیں جو ان کے جو عیاشیاں ہیں یہ سب جو ہے دھری کی دھری رہ جائیں گی. زیدی صاحب, جو خالد افتخار صاحب نے بھی کہا کہ اس پورے سال میں جو 4 پروجیکٹس کے لیے 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا اس میں سے کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا, یہ بات درست ہے؟ دیکھیں 65 MGD کی جو ریلیز ہی نہیں کیا بتا رہے ہیں وہ اس کی PDWP ارجنٹلی میں نے رکھوائی ہے, پر کل منڈے کو ACS ڈیولپمنٹ وسیم صاحب سے ریکویسٹ کر کے ہم نے اس کی کل ہماری PDWP ہو رہی ہے. یہ اپروو اسکیم ہے
اور یہ جیسے ہی آئے گی ریلیزز کا اچھا اس کا مطلب یہ کہ ہی از رائٹ کہ ابھی تک ریلیز کچھ نہیں ہوا. عارف الوی صاحب, واٹس دا وے فارورڈ؟ بڑی اہم بات ہے کہ خالد صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر ایشو ہے جو یہ سب ریکویسٹ کرتے رہے مگر اس کے باوجود پیروی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں اس کو ہائر لیول پر جانا چاہیے. واٹر کنزرویشن کے اعتبار سے میں زیدی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی پلان لوگوں کو بتائیں کس انداز سے کیا جائے, اور پاکستان تحریک انصاف اور یقیناً MQM اس کے اندر ہاتھ بٹائے گی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ واٹر کنزرویشن کرو, کیونکہ مسئلہ جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. میں پرائرٹیز کے اعتبار سے سندھ گورنمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ جی میں نے آپ کو مثال دی لاڑکانہ ڈیولپمنٹ پلان کا جو خرچ نہیں ہوا, خرچ ہو جاتا تو میری تسلی ہوتی. 60 سے 70 ارب روپیہ ان دا لاسٹ 4 years وہاں پر بھیجا گیا ہے, 20 بلین روپیز ایوری ایئر. میں کہتا ہوں کہ خرچ ہو جاتا کوئی اعتراض نہیں. میں کہتا ہوں کہ کراچی کے پانی کے ایشو کو نگلیکٹ کرنے کے اعتبار سے سندھ گورنمنٹ اس کے اندر پیش رفت کرے. ہم پھر کہتے چلیں کہ ہم نے متعدد مرتبہ کوشش کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ سے کسی نہ کسی ریپرزینٹیٹیو کو بلائیں, لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے. بہرحال جو کراچی کے پانی کا مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس وقت تو لگتا ہے تمام جو جماعتیں, سیاسی جماعتیں, وہ الگ الگ کھڑی ہیں, ہر ایک دوسرے سے شکایت کر رہے ہیں. اوبویسلی تمام جو لوگ ہیں وہ تو رولنگ پارٹی سے شکایت. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم اس پروونس کی بات کریں گے جہاں کے تمام سیاسی جماعتیں, حکومت اور اپوزیشن مل کر کے ایک موقف انہوں نے اختیار کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے. KP کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ منگل کے روز یہ طے پایا ہے کہ تمام لوگ CM سمیت وہاں سے چلیں گے, CM ہاؤس سے, پشاور سے, اور آ کے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر دھرنا کریں گے اور سٹرائک کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف. وہ کس پہ اور کیوں, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اب ہمارے ساتھ رہیے گا. اس صوبے کے ساتھ وابدہ ہر شکل میں ظلم کر رہے کیوں, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ وابدہ کیسے سدھرے گا. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ بس میرے خیال میں سارے ڈنڈا اٹھا لیں اور ان کی پٹائی کر دیں, اور کوئی راستہ نہیں. منگل کے روز 12 تاریخ صبح 10 بجے KP ہاؤس سے روانہ ہوں گے اور اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. دھرنا راؤنڈ نمبر 2 یہ اب PTI کی جو حکومت ہے KPK میں, اس نے اناؤنس کیا. ابھی آپ نے سنا جو CM ہے پرویز خٹک صاحب, انہوں نے کہا بہت گرجے بر سے بہت سی باتیں انہوں نے کی, کچھ ڈنڈے ونڈے مارنے کی بھی بات کی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہمیں پرابلم ہو رہا ہے بجلی کے حوالے سے, اور جو ہمیں بجلی نہیں دے رہا سینٹر, فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی, انہوں نے کہا کہ سراسر جو قصوروار ہیں وہ خود ہی فیڈرل گورنمنٹ ہے. انہوں نے کہا وابڈا جو ہے وہاں مسئلہ وہاں ہے, اور انہوں نے کہا اگر اس مسئلے کو سلجھایا نہیں جائے گا, انہوں نے کہا چوری بھی وابڈا والے کر رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق, انفیشنسی بھی وہاں ہے, اور اگر اسی طرح رویہ رہا فیڈرل گورنمنٹ کا تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پیسکو جو وابڈا کی ہی ایجنسی ہے وہاں, پشاور الیکٹریکل سپلائی کارپوریشن, انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح رویہ رہا تو وہاں کے اہلکاروں سے سیکیورٹی واپس لے لیں گے اور دفاتر کو بھی سیل کر دیں گے. تو ان اے سینس ڈکلیئرنگ وار. اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ناظرین کہ KPK کی گورنمنٹ جو ہے اس میں ظاہر ہے خود PTI اور سراج الحق صاحب یعنی کہ جماعت اسلامی, لیکن ساتھ ساتھ ان کے PMLN کے جو وہاں لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو جوائن کریں گے, اور ANP جو اصل میں حریف جماعت ہے انہوں نے بھی کہا ہم جوائن کریں گے. تو لگتا یہ ہے کہ ملٹی پارٹی دھرنا ہونے والا ہے. اور ناظرین تاریخ دی گئی ہے منگل 12 تاریخ یعنی کہ مئی 12 48 گھنٹے کے بعد. اب یہ کیا ہوگا, دھرنے کے تھریٹ سے کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو بدلے گی, اس سب پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین اسٹوڈیو میں موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, یہ MPA ہیں, PTI کے لیڈر ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر
मुसद्दिक मलिक साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। नाज़रीन, हमें फोन लाइन पे हाजी अदील साहब हैं, सीनियर लीडर